بنا لیں گے, اچھے کام کریں. بہت بڑی اس لیے کہ آپ نے اس کو ضروری کاموں کی فہرست میں شامل, آپ ابھی تک دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے لیے تیار. یہ ضروری کام سب سے پہلے ہونا چاہیے, کیونکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کہ آپ کا کوئی ایسا اکاؤنٹ کھل جائے جو آخرت میں آپ کے کام آئے. کوئی ہسپتال بنا دیا, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی کنواں کھدوا دیا, یتیم خانہ بنوا دیا, یا یتیم خانے کے ساتھ تعاون کر دیا, یا کسی گھر کو پراپر بیس پر آپ نے کوئی بھی, جو وہ تو بہت سارے مصارف ہیں نا. تو میں نے لاکھوں پتی لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ بھائی اللہ نے آپ نے ولیمے پہ 6 لاکھ روپے اڑا دیے, اور یار 8-10 لاکھ کا کوئی ادارہ بنا دو, یا کسی مدرسے میں کوئی ڈسپینسری بنا دو, یا کوئی اچھی فالتو نہ اڑاؤ جا کے کوئی بھی مانگ رہا ہے پکڑا دیے. یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے لوگوں کے ساتھ. اب جیسے وہ عرب کا جو شیخ ہے نا, جو اس بھکاری اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہا تھا اور یہ پیسے دے رہا تھا, تو میں اس عرب کے پاس ہوتا, میں کہتا آپ صدقہ کریں مگر ایسے ہی نہیں کسی کو پکڑانا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے جو مستحق ہوتے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ واقعی مستحق بھی ہے یا نہیں ہے, ورنہ وہ کوئی بھی دعائیں دے کے پیسے نکالنا شروع کرے گا. ٹھیک ہے, اس کا جذبہ اچھا تھا, اللہ کرے اس کے ماں باپ کی مغفرت ہو گئی ہو, لیکن اصول جو شریعت نے بتایا ہے کہ پیسہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور نعمت کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بہت سوچ سمجھ کے آپ نے خرچ کرنا ہے کہ مخلوق کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو. کم سے کم انویسٹمنٹ میں زیادہ سے زیادہ فائدہ کیسے ہو سکتا ہے, پھر اس میں زیادہ انویسٹمنٹ کرو. جیسے دنیا کے بزنس کا اصول ہے نا کہ انویسٹمنٹ کوشش ہو کم سے کم اور پروفٹ زیادہ سے زیادہ. ایسا تھوڑی کہ کوئی بھی کاروبار کے لیے 1 کروڑ مانگ رہا ہے, آپ نے کہا پکڑا دیا, چل دیکھا جائے گا کتنا پروفٹ آ رہا ہے. تو بھائی جو دنیا کی تجارت کا اصول ہے وہی اصول آخرت کا. تو آخرت کا اصول یہ ہے کہ جو 2 چیزیں اس میں فوکس کرنی ہے. انسانیت کی خدمت زیادہ سے زیادہ کس کام میں. بعض کام ایسے انسانیت کی خدمت بہت ہے مگر ان کے اثرات زیادہ عرصے نہیں رہتے, پھر بھی یہ کام کرنا ہے, کیونکہ اس میں خدمت کیا ہے, جیسے بھوکے کو کھانا کھلانا. اب ایک آدمی کے پاس کھانے کے پیسے نہیں, علاج کے پیسے نہیں, تو مر جائے گا بیچارہ. بھوک کی تکلیف کون برداشت کر سکتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ بظاہر صدقہ جاریہ تو نہیں ہے, کیونکہ یہ زیادہ ٹائم تک چلے گا نہیں نا, کھانا کھا لیا پیٹ بھر گیا بس ختم. لیکن یہ خدمت بہت بڑی ہے, تو اس کو بھی فوکس کرنا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں فوری طور پر خدمت تو بہت نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن اس کا اثر آپ کے مرنے کے بعد بھی قائم. جیسے کنواں بنا دیا آپ نے. اب کنواں ایسی چیز ہے, جب تک کنواں رہے گا لوگ پانی پیئیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. درخت لگا دیا, مر گئے, تو درخت سے کو بہت زیادہ, ایک درخت سے کیا فائدہ ہوگا بھائی. آپ نے ایک نیم کا درخت لگا, بہت تو کھائیں گے تھوڑی, نہیں بھی لگاتے تو کیا ہو جاتا. اس میں انسانیت کا فوری طور پہ کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہو رہا ایک درخت سے, لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک قائم رہیں گے. یعنی آپ مر بھی گئے تو درخت کے نیچے بھی چھاؤں لے گا, درخت آکسیجن سے فائدہ پہنچائے گا, چرند پرند اس سے کھائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جس نے درخت لگا کے مر بھی گیا تو جب تک درخت رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس میں فائدہ تو کم ہے لیکن دیر پا ہے, مرنے کے بعد بھی یہ عمل چلتا رہے گا. تو ان 2 قسم کی چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی جسمانی فائدے کے ساتھ دینی فائدہ. دینی مدارس کو سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے, غریب طلبہ کو کھانا بھی ملتا ہے, علم بھی ملتا ہے, وہ عالم بن کے دنیا میں کام کرتے ہیں. تو صدقہ جاریہ بھی مرنے کے بعد وہ علماء جو کام کریں گے, پھر آگے ان سے جو ہدایت پھیلے گی, پھر وہ لوگ آگے جو تبلیغ کریں گے, تو جب تک اسلام باقی رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ کسی بھی مدرسے میں اٹھا کے دے دو. سوچ سمجھ کے کون کام کر رہے ہیں, کون ویژنری لوگ ہیں, کون بہت, اس میں پھینکنا نہیں ہے میرے بھائی. جیسے دنیا کی تجارت میں پیسہ پھینکا نہیں جاتا, بہت سوچ سمجھ کے. کوئی بھی آپ کے پاس آئے, بولے 1 لاکھ روپے دو, میں پیسے کما کے آپ کو ہر مہینے 6,000 روپے دیا کروں گا, آپ پکڑا دو گے؟ انکوائری کرو, 1 لاکھ کہاں, 1 لاکھ پہ آپ مجھے وہ بتائے گا. پھر جب آپ کو دکان دکھائے گا تو آپ کہو 1 لاکھ پہ آپ 6,000 کما سکتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ میرے والد صاحب نے کہا تھا جو بھی آئے نا پیسے مانگنے اور کہے کہ اتنا پروفٹ ہے, آدھا تو دوں گا آدھا رکھوں گا, تو اس سے پہلے پوچھے تمہارے پاس کتنے پیسے, وہ بتائے اتنے, تو پورے اپنے کیوں نہیں لگا لے, میں پورا پروفٹ خود رکھوں. کیا خیال؟ ہاں وہ غریب آدمی ہو تو ایک الگ بات ہے, اور اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا فائدہ ہوا. 1 دفعہ ہوا, دوسری دفعہ والد صاحب کی نصیحت پہ عمل نہیں کیا تو سارے پیسے ہی الحمدللہ ساری ڈوب. 1 دفعہ فائدہ بھی ہوا. ایک صاحب جو ایک بڑے پوش ایریا میں رہتے تھے, ایریا کا نام لوں گا, قصہ پرانا ہو گیا, پھر بھی احتیاط یہ ہے, مالدار علاقے کے, مجھے کہنے لگے کہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں. اچھا اس ایسے ایریا میں رہتے تھے, مجھے پتا تھا اتنے پیسے تو ان کے پاس ہوں گے ورنہ اس ایریا میں رہ نہیں سکتے. اب ایک آدمی ڈیفنس, ایک مثال دے رہا ہوں ڈیفنس کی, ڈیفنس میں رہتا ہو اور کہ میری تنخواہ 10,000 روپے, تو آپ کو 10,000 والا ڈیفنس میں نہ کرائے پہ رہ سکتا ہے, اور اپنا گھر ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 1 کروڑ کا تو نے گھر کیسے خرید لیا, 3 کروڑ کا ہے بھائی, ہو سکتا ہے 4 کروڑ والے مجھے یہ بیان میں گئے. تو میں مثال دے رہا ہوں, اب ہر بیان کو نا لوگ بڑے سینسیٹیو بن کے لے رہے ہوتے ہیں, کیا آپ نے ڈیفنس, تو اب کیونکہ شہرت ہو گئی ہے نا تو ہر چیز بہت زیادہ لوگ سیریس ہو رہے ہیں. 25 کروڑ, اب اس سے پھر لوگ پریشان ہوں گے, یار ہم لے رہے تھے آپ نے قیمت بڑھا دی. تو بھائی یہ محض ایک مثال ہے, مجھے نہیں پتا ڈیفنس میں قیمتیں کیا چل رہی, تو کچھ بھی لگا لو کی. تو آپ نے کیا کیا, بات کیا چل, ہاں
بندہ میرے پاس آیا, رہتا پوش ایریا میں, مالدار علاقے میں, کہنے لگا آپ مجھے بیچوں گا, آدھا پروفٹ آپ کا, آدھا زیادہ آ گئی انویسٹمنٹ, آپ پورے پیسوں پورا پروفٹ مجھے آدھا کیوں دے رہے ہو؟ انویسٹمنٹ جو مجھ سے کروا رہا ہے اور آدھا پروفٹ دے رہا ہے, اس کا مطلب وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بولے ڈوبیں تو اس کے ڈوبیں, اس کا مطلب آپ کو خود پتا ہے کہ یقینی پروفٹ نہیں ہے. تو کسی کو پیسے دینے سے پہلے جیسے انکوائری کرتے ہو نا, صدقہ خیرات سے پہلے بھی انکوائری کیا کرو, کیونکہ آپ کے پاس لامحدود رقم نہیں ہے. غیر مستحق کو دینے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مستحق لوگ رہ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کسی غیر مستحق کو چلا گیا تو کیا ہے, او بھائی پھر اتنے پھر مستحقین رہ جائیں گے اس سے. اور ثواب کمانا ہے نا, تو ثواب تو جب ہی ملے گا جب آپ کا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. جو غیر مستحق ہو اس کو ہدیہ دے دیا کرو بھائی دوستی یاری میں, کہ چل یار گفٹ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ میں اہم پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ دو جگہ خرچ کرنا ہے, ضرورت اور دوسرا جس کا اثر دیر پاؤ. صدقہ جاریہ بھی اچھی چیز ہے, اور انسانیت کی ضرورت پوری کرنا. آپ کہہ سکتے ہیں یار ایک بھوکے کو کھانا کھلا دیا, پیٹ بھر گیا, تو وہ تو بس ایک ثواب مل گیا, تو اب تو ختم نا. صدقہ جاریہ تو قیامت تک رہتا ہے. اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بعض دفعہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار یہ غریب ہے, اس کو بیوہ ہے, اس کے گھر میں راشن ڈال, تو کہہ رہے نہیں ہم تو صدقہ جاریہ چاہتے ہیں. تو یاد رکھو صدقہ جاریہ کے اپنے فضائل ہیں کہ وہ چلتا رہے گا آپ کا, لیکن بھوکے کو کھانا کھلانے کے, اس کی ضرورت پوری کرنے کے اپنے, وہ ثواب تھوڑا ہے لیکن وزنی بہت ہے. وزنی کیسے؟ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ اعلان کریں گے, جب میدان حشر ہوگا نا, بہت سختی کا دن ہوگا, تو اللہ اعلان کریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھانا کھلایا, میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پانی پلایا, آج ان بھوکوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ انہوں نے مجھے کھلایا تھا. جیسے ہوتا ہے نا, آپ کو بھوک لگ رہی, کسی نے آپ کا اکرام کیا, تو اب آپ کو کہیں وہ بھوکا نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو کھلاؤ گے نا. یار میں ٹی وی میں آ رہا ہوں کیا ہے, تھک گئے ہو تو بیان ختم کر دیتا ہوں, بس ویسے ہی بھی ختم ہونے والا ہے. دیکھو غیرت مند انسان کیا کرتا ہے, آپ بھوکے تھے, اور آسان مثال, آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم, آپ نے پیٹرول پمپ والے سے کہا چلے یار میں اپنے پیسوں سے. ایک دن کیا ہوا, اتفاق سے آپ پیٹرول پمپ کے مالک بن گئے. وہ آیا گاڑی لے کے, پیٹرول نہیں, لائن لگی ہوئی ہے, بہت سے غریب آ گئے بغیر پیٹرول کے نا. اب آپ کے پاس محدود پیٹرول ہے, تو آپ کس کی گاڑی میں ڈالو گے؟ آپ اعلان کرو گے بھائی جنہوں نے میری بائک میں یا گاڑی میں پیٹرول ڈالا تھا نا, اس کی ضرورت تو پوری کرنی ہے. ایک عام انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اللہ تو غیور ہے بھائی, تو اللہ اعلان کرے گا, بھوک اور پیاس میں دل ملا رہے ہوں گے, اللہ کہے گا سب سے پہلے ان کو کھلاؤں گا جنہوں نے جب میں بھوکا تھا مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا مجھے پلایا. تو لوگ کہیں گے اللہ تو کہاں بھوکا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہیں گے میری مخلوق میں فلاں شخص بھوکا تھا, تو اس کا بھوکا رہنا ایسا ہی ہے جیسے میں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ. جیسے گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے نا, تو بچے بھوکے ہوں گے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ باپ کو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مخلوق بھی ایسے جیسے اللہ کے اہل و عیال. اللہ کا تو اہل و عیال نہیں ہوتے, لیکن مثال دی ہے, ایسے ہی ہے. اللہ کو ان کی فکر ایسے ہی ہے. وہ الگ بات ہے بہت سے بھوکے مرتے ہیں, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی حکمت ہے. دنیا کو اللہ نے ایسے ہی چلایا ہے, کسی کو ملے گا کسی کو نہیں ملے گا. اب اس میں تو اللہ سے نہیں الجھ سکتے, لیکن اللہ اعلان کرے گا کہ میری مخلوق میرا خاندان تھی. گویا کہ اللہ کا خاندان نہیں ہوتا, یعنی میرے ماتحت تھی, اور میں لوگوں کے ذریعے لوگوں کو کھلاتا ہوں. تو جب میں بھوکا تھا تو فلاں کا بھوکا ہونا ایسا ہی ہے جیسے میں بھوک. سے پتہ چلتا ہے کسی کو کھانا کھلانا ایسے جیسے آپ کس کو کھلا رہے ہو؟ اللہ کو. تو اگرچہ یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے, لیکن بھائی ایک نیکی ہے, لیکن یہ وزنی بہت زیادہ ہے. دونوں مدوں میں خرچ کیا کرو. کرو گے کب؟ لوگ کہتے ہیں وہ ایک دو تو کھلا دیتے ہیں, جو بڑا اماؤنٹ جو ہے نا, جیسے اپنی شادی بیاہ پہ خرچ کر, گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں, مکان پہ خرچ کرتے ہیں, اس ٹائپ کا اماؤنٹ اللہ کے لیے خرچ, اللہ کے لیے بس وائپر والے کو تھوڑے بڑھ گئے میں کھلا مانگ بھی رہے ہوتے. پھر کیا مانگ رہے ہوتے تھے؟ ایک آدمی نے کسی کہا اپنی کے پاس آیا, اللہ کے نام پہ نا پتہ نہیں چائے پلا دو, یا اس نے 100 کا نوٹ نکالا, بولا کہ 50 روپے ہیں, 50 روپے دے گا واپس لے. یہ بھی لوگوں کو جانچنے کا ایک, بھائی بھکاری بولے پہلے وہ پیسے تو خرچ کرنا تھے, تیرے پاس ہیں. یہ بھی ایک طریقہ, بڑا خاندانی طریقہ ہے. تو اصل میں آج میں اتنا صبح سے گھوم رہا ہوں نا, آج میں ایک منٹ کے لیے نہیں بیٹھا ہوں. صبح سے یہ کام وہ کام, ادھر ملاقات, ادھر جاؤ, فلاں ملتان سے آئے, فلاں کھانے وال سے آئے, فلاں جماعت آئی ہوئی ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. کھوپڑی سارا دن گھوم گھوم کے نا جب بیان میں بیٹھتا ہوں تو وہ اتنے مختلف قسم کے سگنل آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو گچی سے پکڑنا کیا ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے کہ یار پوائنٹ سے ہٹے نہیں. تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, جلدی سے بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے موٹے کاموں سے فارغ ہو, اس کے بعد جب بچا کے بڑھاپے اینڈ میں جا کے اتنے پیسے کسی مدرسے. صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان ساری زندگی کا مفہوم ہے مال جمع کر کل خرچ کر بڑھاپا آتا ہے فلاں کے لیے, اور یہ وقت کا اب تو وارثوں کا حق اس. اب تو وارث کہیں گے ابا ہمیں محروم کرنے کے لیے, اپنی تو ساری عیاشی ابا نے کر لی. اب جب ابا کا انا للہ ہونے والا ہے, دنیا سے جانے والے ہیں, اب بچوں کو نظریں ہوتی ہیں وہ دکانیں ابا میرے حصے میں آئیں گی. چلو ابا سے ایسی لالچ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن بہرحال پتہ ہے کہ یار چلو ابا نے بنائی اب ہمارے کام آئیں گی. اب ابا کیا کر رہے ہیں,
فلاں دوست کو دے دو, فلاں فیکٹری کو دے دو, یتیم خانے کو دے دو, تو اس میں نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ابا کو ضرورت نہیں, تو نہ کرنے سے یہ بھی پھر بھی بہتر ہے 1/3 کے اندر کہ بچوں کو نقصان نہ ہو. اگر بچوں کو نقصان ہو رہا ہے پھر تو یہ بالکل صحیح نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ آخر عمر میں نا اس طرح سے صدقہ کر دینا کہ بچے محتاج بن جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. لیکن اگر بچوں کے لیے اتنا چھوڑ کے جا رہے ہو آخر عمر میں کہ وہ اپنے پاؤں پہ اچھی طرح کھائیں گے پیئیں گے, تو پھر 1/3 آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں, جائز ہے اور اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن میرے بھائی یہ خاندانی صدقہ, اس لیے کہ آپ نے تو بھرپور عیاشی کر لی نا, آپ کی تو 4 شادیاں معذرت کے ساتھ ہو گئیں, ایک جس کی ہو گئی ان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ کی تو جناب یہ بھی ہو گیا وہ بھی ہو گیا, سارے کام ولیموں پہ بھی اڑا دیا اور انویسٹمنٹ بھی دبا کے کر لی, کاروبار بھی ہو گیا, سب کچھ مزے تو اڑا لیے نا آپ نے. یہ نبی کی نظر میں افضل صدقہ نہیں ہے. افضل صدقہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ صدقہ ہے تغینا و تخشى الفقر, تمہیں امید ہو کہ اگر یہ پیسہ میں نے صدقہ نہیں کیا تو اس سے ڈبل بنا سکتا, پیسے سے پیسہ کما سکتا, یہ امید ہو, اس حال میں پیسہ صدقہ کرو. اور یہ بھی ڈر ہے کہ اگر کر دیا تو فیوچر میں غریب نہ ہو جاؤں. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو صدقہ ہوگا نا وہ کیا کہلائے گا؟ خاندانی صدقہ. اس لیے صدقات و خیرات میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ بھی منع ہے کہ اتنا کر دینا کہ کل لوگوں کے محتاج بن جائیں, یہ تو جائز ہی نہیں کہ اپنے ضروری بچوں کے وہ تو بہرحال, لیکن صرف اتنا کر لیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں نا کہ کام ہو جائیں تو پھر میں یہ کروں گا, یہ الفاظ غلط. آپ یہ کہیں چند ضروری کاموں میں ایک اہم ترین کام یہ بھی ہے, تو یہ والا کام بھی ان ضروری کاموں کی طرح ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے, اور یہ چند ضروری کام جس میں یہ بھی ہو جائیں تو پھر میں کیا ہو جاؤں گا؟ فری, پھر میری مرضی میں جہاں چاہے صدقہ کروں. بہت مشکل ہے بات. تو بڑی انویسٹمنٹ جیسے بزنس پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے شادی پہ کرتے ہیں, بڑی انویسٹمنٹ جیسے اپنے بچوں کی ایجوکیشن پہ کرتے ہیں, ایسے ہی ایک آدھ بڑی انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی سمجھا پا رہا ہوں اپنی خاندانی مرے تو پتہ چلے کہ یار ایک اسپتال ہے چل رہا ہے. بھائی سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو گورے بھی بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بچوں کا ان پہ ٹینشن ہوتی نا, بیوہ کا خیال ہے, ان بچوں کا خیال ہے. آپ کے لیے صدقہ کرو گے ثواب ملے, کیونکہ آپ تو پوری فوج چھوڑ کے جا رہے ہو. اگر میرے بیان سنتے ہو کیا خیال ہے, پوری فوج ہے آپ کی, تو دونوں. اور پھر عجیب بات ہے, آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ ریٹرن ملے گا, اسی نیت سے کرنا ہے کہ میں نے جو خرچ کیا وہ گیا, ختم, بس دنیا میں نیکی کر دریا میں ڈال. لیکن ویسے میں ایک جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ ڈبل کر کے دیتا ہے واپس, بلکہ اور بڑھاتا ہے, پھر دیتے جاؤ گے بڑھاتا جائے گا, دیتے جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے ما نقصت صدقۃ من مال, صدقے سے مال میں کبھی بھی کمی نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ نے یہ نیت نہیں کرنی, آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ میں دے رہا ہوں اور مجھے نقصان نہیں ہوگا اس کا, میرا کاروبار بھی کم ہو جائے گا اور میرے گھر میں بھی تھوڑا خرچہ کیا ہو جائے گا, یعنی میری اپنی بیوی بچوں سے تو خرچہ مت روکو, ان کو نہ بھیٹ چڑھاؤ, اپنا میری گاڑی تھوڑی سی سستی ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اپنے اوپر تو رکھ کے سب کچھ, یہ نیت یہی کرو گے یار کمی ہو جائے گا. لیکن ویسے میں جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں کم ہوتا نہیں, کیونکہ اگر آپ نے نیت یہ کر لی نا کہ بڑھ جائے گا, پھر نہیں بڑھے گا, پھر نہیں بڑھے گا. اور اس میں بات چاہ کے کمپلیٹ ہو جائے, لیکن اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے توکل کتنا ہے. صحیح ہے نا, کل آزمائش آئی تو ایسا نا یار مجھ سے آپ کا بیان ہی گلے پڑ گیا یار, تو کوئی بات نہیں, پہلے یہ والے بھی کر لو پھر کر لو, تو خاندانی نہ ہو, غیر خاندانی صدقہ بھی ہو تو چلو صدقہ تو ہو گیا نا, تو خاندانی کھوپڑی بھی خاندانی ہونی چاہیے, ظرف بھی ہونا چاہیے اسے, تو اپنی حیثیت دیکھ کے. لیکن میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یار کچھ تو انویسٹمنٹ آخرت کے لیے بھی جوانی میں جب آپ کو ضرورت ہے, بڑھاپے کے لیے نہ رکھو, بڑھاپے میں اللہ اور توفیق دے دے گا. اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو ایک دفعہ عادت پڑتی ہے نا پھر ہاتھ رکتا نہیں ہے اس کا. آدمی بعض دفعہ ایک بڑا اماؤنٹ خرچ کرتا ہے کہ یار یہ میں بڑا اماؤنٹ رہا ہوں, بس کل بھروسہ نہیں, کل مر جاؤں تو صدقہ جاریہ ہوگا. تو ایک دفعہ کرو گے نا عادت ہے, پھر کل دوبارہ. یہ اللہ کی طرف ایک نعمت ہے کہ جو کرتا ہے پھر اللہ اس کو صدقے کرنے کی توفیق دیتا رہتا ہے. تو یہ سب سوچ سمجھ کے. ہاں اچھا, اس میں پھر 2 کام کرنے ہیں. کچھ صدقے تو پبلک کو دکھا کے کر, اپنے بچوں کو بھی بتاؤ, بھی بچاؤ, بھائی کو بھی بتاؤ, رشتہ داروں کو بھی بتاؤ. یہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ لوگ چھپا کے بھی صدقہ کرتے ہیں اور علانیت. دکھانے کا فائدہ یہ ہوگا پبلک کو ترغیب, اسپتال بنا سکتا ہے, مدرسہ بنا سکتا ہے, اور نہیں مرا ماشاءاللہ کھا رہا ہے, بھی عبرت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی. بچوں کو جب بتاؤ گے تو بچے کہیں گے یار میرے باپ نے اتنا کچھ کیا, جب وہ باپ بنیں گے تو ان کا بھی دل چاہے گا. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں اپنی بہنوں پہ خرچ کیے لفافے میں, وہ تمہاری اتنی شو مارنے کے لیے, تاکہ وہ بھی آپ کی بہنوں, آپ کی بیٹیوں پہ, جب آپ اپنی بہنوں پہ اپنی اولاد کے سامنے خرچ کرو گے تو آپ کا بیٹے کو خیال ہوگا کہ یار مجھے جب میری ارننگ آئے گی تو مجھے بھی اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ہماری یہ پرمپرا ہے, ہمارے خاندان میں مرد عورتوں کا خیال کرتے ہیں.
آپ کیا کرتے ہو, کبھی ایک دھیلا بچے نے نہیں دیکھا کہ آپ کی پھپھو کے لیے نصیحتیں آپ کی صبح شام ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چلتی رہی. بچے کو سمجھاتے رہے, بوڑھے ماں باپ کا خیال کیا کرو. بچے کو پتا ہے فری کے علاوہ ابا کے پاس کوئی کام نہیں, فری پھوکڑ کی نصیحت. جب آئیں گے گھر میں ٹارزن بن کے, کہتے تو نہیں ہے لیکن دل میں یہی ہوتا ہے, یہ کر لو, یوں نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ کیوں نہیں کرتا, یوں کیوں نہیں, ویڈیو گیم کھیلتا رہتا, پٹاخ تھپڑ لگایا, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. بچے کو پتا ہے ابا کے پاس فری پھوکڑ کی نصیحتوں کے علاوہ وہ ہمارا فلاں ماموں بیمار تھے, ابا نے ایک دھیلا نہیں نکالا. جے امی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ابا کے پاس ہسپتال لے جانے کا ٹائم نہیں. نصیحتیں جتنی مرضی کروا لو, نصیحتیں بھی کریں لیکن نصیحت سے زیادہ عمل. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک صاحب تھے وہ نا بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے, امریکہ میں ہیں وہ, ہر مہینے, اور وہ ایسی قوم سے تھے جو کنجوسی میں مشہور. میں نے ان سے پوچھا آپ کی قوم کیا ہے؟ میرا خیال تھا کوئی سید ہاشمی وہاں کے مکہ مدینہ. انہوں نے کہا یار ہم قوم کا نام لیا جو جس پہ لطیفے بنے. انہوں نے کہا یار میرے باپ کو ہمیں بہت صدقہ کرتے ہوئے, تو بس ہم نے ابا سے سیکھی, ہماری یہ بلڈ میں یہ چیز شامل ہو, نہیں کرے تو ہمیں سکون نہیں ملے. میں نے کہا یار کبھی آپ کو بنانا, ایک قوم بڑی, بچہ پیدا ہوا نا تو سب آئے مبارکبادی کے, سارے جمع ہو گئے. تو بچہ کہتا ہے سارے یہاں جمع ہو گئے, دکان پہ کون بیٹھا ہوا ہے, تم سب یہاں گئے مبارکباد دینے, کم بختوں. اتنی اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا نکلی. تو یہ 150 روپے صدقہ کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے, اور بلکہ اس میں بھی الٹی نیت آج کل یہ ہوتی ہے کہ بلائیں ٹل جائیں گی. وہ بھی چلو اچھی نیت ہے, الٹی تو نہیں کہنا چاہیے اس کو, لیکن اس میں بھی جنت مقصود نہیں ہے. اس میں بھی یہ کہ یار وہ بھائی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو شاید جلدی جڑ جائے, 50 روپے صدقہ کر دو. سفر پہ جا رہے ہیں, سفر بڑا خطرناک ہے, ڈاکوؤں کا خطرہ ہے, تو کچھ صدقے نکالو, ایسے کرتے ہیں گھماتی ہیں مائیں. بچہ بیمار ہے, ڈینگی کا خطرہ ہے, کورونا کا خطرہ آ گیا, چلو صدقہ نکالو. تو وہ اس چکر میں کہ یعنی وہ نیت یہ ہوتی ہے کہ شاید کوئی بلائیں ولائیں ٹل جائیں, وہ بھی آخرت نہیں ہے. سب میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو صحابہ تو پیسہ اڑاتے تھے بھائی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے نیکی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے. ابو طلحہ انصاری آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میرے باغ ہیں, دو یہ تھے یا 3 تھے, مجھے عدد یاد نہیں. باغ اس زمانے میں ارننگ کا سب سے بہترین ذریعہ تھا, سمجھ رہے ہیں, پھلوں کے باغات ارننگ کا بہترین ذریعہ. کہنے لگے یا رسول اللہ, اللہ نے فرمایا ہے کہ نیکی کی حقیقت تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے محبوب چیز جب تک صدقہ نہیں کرو گے. تو میں نے غور و فکر کیا, مجھے سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ تو مجھے پتا چلا میری جو ارننگ کا ذریعہ ہے نا, میرا باغ, وہ یہ جیسے آپ یہ آیت سن کے کہیں یار مجھے سب سے زیادہ کیا چیز محبوب ہے جس کو میں سب کچھ قربان کر دوں, وہ نہیں, تو آپ کو اپنی تارک روڈ کی 4 دکانیں یاد آئیں ایک دم. یار سب کچھ ہو سکتا ہے, یہ بھینسوں کا باڑا میں کسی کو نہیں دے سکتا, یہ تارک روڈ کی 4 دکانیں کسی کو نہیں دے سکتا, یہ ڈیفنس کی 3 دکانیں کسی کو نہیں دے سکتا. یہی ہوگا نا؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, بیوی بولے یا تو مجھے رکھو, یہ تارک روڈ کی 4 دکانیں رکھو, فوراً سے پہلے بیگم کو چھوڑتا ہے؟ آج کا چھوڑے گا کہ نہیں چھوڑے گا؟ آج کے لوگوں کی بات, بیگم یہ دکانیں رہیں گی تو دوسری بھی آ جائے گی. اگر تم چلی گئی, یہ نہیں رہی نا, تو تم بھی تھوڑے دن میں بھاگ جاؤ گی. ابھی تو تم کہہ رہی ہو کہ ان میں سے ایک کو مجھ پہ رکھو. وہ ہے نا, ایک آدمی نے کہا نا, وہ غریب آدمی دکان پہ گیا گرل فرینڈ کو لے کے کہ اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دو بھائی. تو اس نے کہا بھائی کم بخت گرل فرینڈ اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ رکھی کیوں ہے؟ تو کہہ رہے رکھنے کے بعد غریب ہوا ہوں, جب رکھی تھی اس وقت نہیں تھا. تو گرل فرینڈ اتنا تھوڑی کھاتی ہے جتنا بیوی کھا جاتی ہے, بیوی تو جائیدادیں کھا جاتی ہے ماشاءاللہ, اور کھانا چاہیے, اس کا حق ہے. تو آپ کس کو ترجیح دو گے بھائی؟ بولو گے دکانیں. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, یا رسول اللہ مجھے سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ میرے باغات. آپ نے فرمایا بخن بخن, واہ 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 واہ. آپ بھی متاثر ہوئے. را کمال رابح, فرمایا بڑا قیمتی مال ہے یہ, تو بڑا قیمتی, یہ تمہارے دل میں خیال آ گیا, کیسی آیت پر عمل کیا. دیکھو دنیا کو دل سے نکال دیا. جب سفر ہے تو بھائی گزارا ہو رہا ہے نا کھانے پینے کا, صدقہ کرو اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کس کو دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر ایک سے صدقہ قبول اتنی بڑی تعداد میں نہیں کرتے تھے. جس کو دیکھتے تھے ایمان مضبوط ہے نا, یہ گزارا چلا لیں گے, کل فاقہ آیا تو اللہ سے شکایت نہیں کریں گے, اللہ میں نے تو سب کچھ صدقہ کر دیا, اب کھانے کو روٹی ہے نہیں, تو نے تو رزق کا وعدہ کیا ہے, تو ایک کے بدلے 10 دیتا ہے. پتا تھا سروائیو کر لیں گے. کل بھوک آئی, فاقہ آیا, اللہ سے شکایتیں نہیں کریں گے, کیونکہ بعض صحابہ آتے تھے کہ سارا مال لے لے, آپ نے منع کیا, نا سب نہیں. ہم لوگ آتے نا تو شاید 50-60 روپے سے زیادہ ہم سے وصول نہ کیے جاتے اس دور میں. ایسی حالت ہماری, تبھی اللہ نے سکون چھین لیا ہے نا. کنجوسی, بخل, پیسہ, دولت, ترجیحات, یعنی انسان کی جو پہچان ہے نا وہ صرف نوٹوں سے ہے. پیسے ہیں تو جی السلام علیکم. غریب آدمی کو تو ولیمے پہ نہیں لوگ بلاتے آج کل, اس کے ساتھ سیلفی لینے میں شرماتے ہیں. تو
नबी ने फरमाया तो बड़ा कीमती माल है। इस हदीस का एक एक जुज बड़ा सबक आमोज है। फरमाया मैं सदका करना चाहता हूं, आप बताएं। आपने फरमाया अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। नहीं आई बात। जो जाहिल पीर होते हैं ना आजकल, वो कहते हैं लाओ, ऐसा ही करेंगे ना। बड़े बड़े पीर आपने देखे होंगे, उनके घरों के बाहर माशाल्लाह मोटे मोटे दुम्बे बकरे सदके के। किसी सहाबी के घर के बाहर सदके के बकरे देखे आपने? या नबी के घर के बाहर सदके के बकरे या काली मुर्गियां कभी सुना? बुखारी में सफा नंबर फला डॉक्टर जाकिर नाइक से कभी सुनाओ, हदीस नंबर 3458, सदके का बकरा नबी के घर के बाहर लाइन लगी होती थी। है भाई, सहाबा लाते थे सदके के बकरे ना, हदिया देते थे नबी को, गिफ्ट। वो गिफ्ट तो कुछ भी हो सकता है। कभी किसी सहाबी ने आपको दूध पेश कर दिया, कभी किसी ने खजूर पेश कर दी, कभी कोई पैसे दे दिए गिफ्ट के तौर पर। ये बकरे बकरे का पता नहीं कहां से कॉन्सेप्ट आया है इस्लाम में। इस्लाम में नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। तो आपने फरमाया अपने चचाजाद, क्यों? इसलिए कि सदके में सबसे पहला हक किसका है? इस्लाम रिश्तेदारी के मामले में बड़ा सेंसिटिव है, याद रखो। आजकल ये चीज भी हमारे माशरे से खत्म, वही पैसे की वजह से ना। पैसा आ गया तो भाई से मुंह मोड़ लिया कि पैसे ना मांग ले कहीं मुझसे। ऐसे ही चल रहा है ना मार्केट में। और ये छोटा वाला भी उसी से ज्यादा दोस्ती कर घुसेगा वहीं जिसके पास पैसे, इसका भी कसूर है ना। मैं तो यहां तक देख रहा हूं कि जो बेटा पैसा ज्यादा कमा रहा है, अब्बा की आंखों का तारा और अम्मा की आंखों का तारा भी वही है। हालांकि उसने खिदमत नहीं की ज्यादा, इत्तेफाक से अल्लाह ने पैसा दे दिया। जो बेचारा सुबह शाम खिदमत में आधा हो रहा है, ना अब्बा के दिल में उससे मोहब्बत, ना अम्मा के दिल में। ये अजीब सेटिंग चल रही है भाई। ये तो किस्मत का खेल है। उसके पास ज्यादा आ गया, उसके पास कम आया। है तो नेक वो ना जो गरीब है, नेक वेक नहीं, नेकी कहां गई? सही है ना। सिर्फ एक पैसा ऐसी चीज है जो वहां नहीं गया, वहां उसको कहीं नहीं भेजते। तो अबू तल्हा अंसारी का कितना बड़ा दिल, बाग अपने क्या कर दिए? इब्नुल आमाम, अपने चचा के, वो गरीब होंगे। नबी ने हुक्म दिया अपने, ये आपने रिश्तेदारी सिखाई है साहब। आज किसी में दम है कि अपने सगे भाई, चचाजाद भाई तो फिर भी दूर हो जाता है, अपने सगे भाई को कुछ ऐसा कीमती गिफ्ट दे दे। कभी देखा? गिफ्ट तो चलते हैं हमारे मुआशरे में, लेकिन ऐसे लो वैल्यू के गिफ्ट चल रहे हैं ना, इतने थके हुए। देखो गरीब आदमी की तरफ से तो बेचारा, उसके लिए तो थोड़ी चीज भी बहुत है। जिनको अल्लाह ने पैसा दिया तो भाई कभी बड़ी रकम भी सदका कर दिया करो। आपको शैतान फकर से डराएगा। अश-शैतानु यईदुकुमुल फकर, कुरान कह रहा है कि जब तुम सदका करोगे शैतान तुम्हें फकर से डराएगा। इससे पता चलता है सदका वो होता है जिसमें फकर का खौफ भी आ रहा हो। हमारे सदकों से यकीन होता है कि कुछ भी नहीं होने वाला, इतने थोड़े से पैसे सदका कर रहे होते हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं जब तुम सदका करोगे ना तो जाहिर है ऐसी अमाउंट के शैतान तुम्हें फकर से डराएगा। वयामुरुकुम बिल फहशा वल्लाहु यईदुकुम मगफिरतम मिन्हु व फज़ला, अल्लाह अपने फजल का वादा कर रहा है कि रिटर्न करेगा, ये लौटाएगा। वक्ती तौर पर तो परेशानी आती है, लेकिन सर उठा के जियोगे, सारी जिंदगी खाते पीते रहोगे इंशाअल्लाह। अबू तल्हा अंसारी को अल्लाह ने बाद में बड़ी दौलत दी है। जितने सहाबा सदकात और खैरात वाले हैं ना, कोई भी गुर्बत का शिकार नहीं हुए। दौलत दौड़कर उनके कदमों की तरफ आई है। आज मुसलमानों में बड़ी कंजूसी पैदा हो गई है भाई। बजाय खिलाने के खाना सीख लिया है। बहनों को खिलाना चाहिए, लेकिन बजाय खिलाने के बहनों की विरासत, बोलो ना, हड़प कैसे खा जाऊं, बीवी का मेहर कैसे खाऊं, बहन की विरासत कैसे खाऊं, और बेगम इस चक्कर में होती है मियाँ की जायदाद जिंदगी में कैसे खा जाऊं मैं। बड़ी मोहब्बत से कहेंगी कि आप अगर ये मकान मेरे नाम करा दें कितना अच्छा होगा। आप कहते हैं बेगम मैंने अपने पैसों से खरीदा, तुम्हारे नाम क्यों कराएं? तो क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? क्या मैं लेके भाग जाऊंगी? क्या अल्लाह ने करे मुझे छोड़ने का इरादा है? आदमी ऐसे ताने सुन के कहते हैं नहीं भाई, ना तो छोड़ने का इरादा है, ना तुम पे ऐसा मैं कह सकता हूं कि तुम पे ट्रस्ट नहीं है। कुछ कोई ऐसी बात नहीं है बेगम। तो फिर क्यों, फिर आखिर क्यों? ऐसे मौके पे मुझे फोन करते, अच्छा फिर ये मुतासिर होके लिखवा देते ये मकान बेगम के नाम से, और फिर दोस्तों को भी बताएगा यार हमारे मियाँ बीवी में कोई फर्क ही नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। सब जगह नहीं होता, लेकिन बास केसेस में फिर बड़ा भुगतना पड़ता है आदमी को, भुगतना। अगर आप मुझसे मशवरा लेते तो मैं आपसे कहता कि जब आपकी बेगम आपसे ये कह रही है कि मकान मेरे नाम करवा दो, क्या मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? तो बीवी से बोलो क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है? मेरे नाम पे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? मैं कोई लेके भाग जाऊंगा? तुम्हारे बच्चों का ही काम आएगा, मर गया तो तुम्हारा ही विरासत में हिस्सा निकलेगा। भाई जो गिनतियां उसने सीखी हुई वो आप भी तो सीख लो ना कहीं से। फिर वो क्या आपको क्या मुझसे मोहब्बत नहीं है? तो बेगम से बोलो कि बेगम देखो, जिसको मोहब्बत का इजहार करना होता है वो गिफ्ट देता है, लेता नहीं है? सही है? तुम ये कैसी मोहब्बत का सबूत है कि तुम मुझसे मेरा मकान मांग रही हो? मोहब्बत के सबूत देखो, आप मुझसे मिले, मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, मुफ्ती साहब बड़े आपसे अकीदत है, बड़ा अच्छा बयान, आपका मजा आता है, आप अपना मोबाइल मुझे गिफ्ट दे दें, तो ये कोई पागलों वाली बातें नहीं होंगी। आप बोलो भाई मुफ्ती साहब आप हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो मेरे दिल में एकदम लालच आएगी, आप अपना मोबाइल निकाल के मुझे शायद देने वाला हो, इतना अच्छा लग रहा हूं मैं इसको, क्या ख्याल है?
तो यही मामला हो रहा है भाई। बीवी पर भी तो लाजिम है कि वो शौहर से मोहब्बत करे, तो औरत को चाहिए कि शौहर जब मकान आपके नाम कर रहा है तो कह रहे हैं आप मेरे सर के ताज हैं, आपको ये मकान मेरे नाम करने की जरूरत नहीं है, मुझे आप पर पूरा एतमाद है, आपका पैसा मेरा ही है, आपने आज तक कभी फर्क नहीं किया, आप अपने पास ही रखें, मुझे तो आप चाहिए। फिर मजा आएगा ना। उल्टी कहानियां चल रही हैं, फिर मजा आएगा भाई। मोहब्बत का इजहार के लिए कुछ पेश करना पड़ता है। जायदादें लिखवा के फिर वो इख्तलाफात का तो कोई टाइम थोड़ी होता है। जब इख्तलाफात होते हैं तो बड़ी अच्छी मोहब्बतों में भी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। बेटे के नाम जायदाद कर दी जिंदगी में ही। मैं मना करता हूं, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा पैसा है, अपने पास रखो। अंता व मालू का ली अबी का, हदीस में आता है औलाद को नबी ने कहा कि तू भी, तेरा माल भी तेरे बाप का है। बाप को नहीं कहा कि तुम्हारा माल तुम्हारे औलाद का है, वो तो मरने के बाद है, क्योंकि अब बाप रहा ही नहीं है तो जाहिर है बाप की जगह जो उसके जानशीन है। जिंदगी में तो सब बाप का है। औलाद कैसे हक जिताती हमारा? हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला को उनके वालिद ने जिंदगी में जायदाद दे दी, डिवाइड कर दी सब बेटों में ना, बेटे बेटियों में। तो जब डिवाइड कर दी, हैंड ओवर भी कर दिया, कब्जा भी दे दिया, तो हमारे हजरत के जो वालिद थे उन्होंने 80 साल में फिर एक और शादी की, 80 साल की उम्र में, और अल्लाह ने उनको औलाद भी दी। ये इतने बुजुर्ग लोग हैं, ये शादियों से बाज नहीं आते, ये ज़हन में रखें। ये जो ताने देते हैं ना शादियों के, शादियां करना, ये ताने देना उन्हीं लोगों का काम है जो इस्लाम के मिजाज से वाकिफ नहीं है। वरना ये मूसा अलैहिस्सलाम को ताने देते 4 शादियों के साथ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे अल्लाह से हम कलाम होने वाले, बीवियां कितनी? 4। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियां, हमारे नबी 9। हाँ, हुकूक पहले हैं, ये मैं बार बार कहता हूं। हुकूक अदा नहीं करना फिर नहीं कर सकते, या एक की हुकूक अदा नहीं कर रहे फिर इजाजत नहीं है दूसरी की। तो हजरत वो बूढ़े थे, अकेले थे, एक और शादी कर ली उन्होंने। कहा चलो भाई, देखो बीवी का अल्टरनेट कोई नहीं होता। बुढ़ापे में ना आदमी को, बुढ़ापे में भी औरत चाहिए, ये ज़हन में रखो। आप कह सकते हैं जब इतने बच्चे हैं तो अब्बा आपसे शादी करके क्या करना है, तो ये मसला आदम अलैहिस्सलाम को भी दिया जा सकता था। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए बाप बनाया किसी को? बोलो ना भाई। माँ बनाया किसी को? है भाई? बहन बनाई कोई भाई पैदा किया? कि ये अकेले हैं तो इनके लिए एक अब्बा भी होने चाहिए, एक अम्मा भी होनी चाहिए, एक भाई भी होना चाहिए, एक बहन भी? ना 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 ना। सबसे पहला रिश्ता जो दुनिया में वजूद में आया वो कौन सा? मियां बीवी। अल्लाह ने कहा आदम, और जन्नत में, हालांकि जन्नत में तो तफरीकी सारी चीजें मौजूद हैं, तो जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम बोर हो रहे हैं तो अल्लाह ने उनके लिए क्या बनाया? अम्मा हव्वा को। तो भाई अब्बा अगर बूढ़े हो जाएं, अगर वो चाहते हो तो किसी से कर दो, बेचारी की उनकी तन्हाई दूर हो जाएगी, दिल की बात कर सकेंगे उनके सामने। रुकावटें ना डाला करो इसमें। नेक औलाद को चाहिए अब्बा की खुद शादी कराए, लेकिन अब्बा भी तो कंजूस थे ना, वो नहीं करा रहे थे बच्चों की, तो फिर बच्चे भी ऐसे ही निकलते हैं। तो बच्चे पता है क्या कर रहे होते हैं? अब्बा की अब शादी हो गई तो विरासत 8वां हिस्सा वहां चला जाएगा, वही दौलत पैसा। और भाई तुम्हारे मुकद्दर में जो है वो तुम्हें इंशाअल्लाह, पहले अब्बा का सुकून देखो। अब्बा कोई बात नहीं, बाज लोग शादी कराते हैं ये लिखवा के कि विरासत में उसका हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारी सौतेली माँ है भाई, तुम्हें तो चाहिए बढ़ चढ़ के दो उसको। जब इंसान के दिल में पैसे की लालच आती है ना, वो अखलाक से गिरी हुई हरकतें लाजमी करता है। तो हमारे हजरत के वालिद ने निकाह कर लिया, अल्लाह ने औलाद भी दे दी। जब औलाद हुई है तो बेटा हो गया, तो उनके वालिद ने कहा कि मैं तो सारी जायदाद तकसीम करके बांट बूट के फारिग हो चुका हूं, इस बेचारे का तो कोई हिस्सा है नहीं। भाई इधर तवज्जो। तो हजरत के वालिद ने अपने सारे बेटों को बुलाया और कहा देखो, अब देखो कानून ये है कि जब बाप बेटों को दे के हैंड ओवर कर चुका हो तो अब राइट किसका है? बेटों का। हमारे यहां बाप भी जबरदस्ती छीन रहा होता है और औलाद उधर से छीन रही होती। बाप अपने कानून पे अमल कर रहा है। सब बेटों को बुलाया कि भाई देखो मसला ये है कि ये जितने जो है ना सब मुझे वापस कर दो, मैं दोबारा से तकसीम करूंगा। वजह उसकी तुम्हारी यानी गोया के नवाजिश होगी अगर आप लोग हमें ये वापस कर दोगे। तो हजरत ने फरमाया कि मुझे तो इसको अपना कहते हुए शर्म आ रही है, मेरा कहां से है ये? आप हमसे कह रहे हैं कि अपनी जायदाद अपने प्लॉट हमें वापस कर दो, हमारा कहां से हो गया? आपने कमाया, आपने ही हमें गिफ्ट किया, तो ये तो आपका है, हमारा थोड़ी है। भाई क्या हो गया? फरमाए हमारा कहां से हो गया? फ्री फोकट में बैठे बैठे अब्बा ने कोई चीज गिफ्ट, हमारे कहां से हो गया? आपकी चीजें आप जबरदस्ती लो भाई। तो गैरत जब होती है ना इंसान को, तो वो बाप के माल को अपना कहते हुए उसे, जुमला मुकम्मल करें, शर्म आती है। और आज औलादों को देखो, अब्बा की आंखों में ये हमारा हिस्सा है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। तो आपने कमाया ही है जो आपका हिस्सा है ये। बाज लोग कहते हैं हमने अपने अब्बा के कारोबार को यहां से वहां तक पहुंचाया तो इसमें हमारा, यानी ये तो हमारा है। तो कारोबार तो अब्बा का था ना भाई, कारोबार किसका था? अब्बा का था। अब्बा का ना होता फिर पहुंचा देते, फिर देखते क्या कर। एक साहब का मेरे पास फोन आया कि मुझे कारोबार के लिए पैसे चाहिए, तो अगर मैं लोगों से कहता हूं कि 8-10 लाख मुझे दें, तो उन कमबख्तों को भी फ्री पॉकेट में उसका हिस्सा
دینا پڑے گا نا سمجھ رہے؟ ان کے الفاظ یہ تھے کہ پھر وہ گھر بیٹھ کے کھائیں گے، یعنی محنت میری ہوگی، ان کو جو 20%، 25%، 70% وہ تو گھر بیٹھے کھائیں گے، محنت میں کروں گا۔ تو اس لیے میں لوگوں سے نہیں، میں چاہتا ہوں بینک سے سودی قرضہ لے لوں، تو کیا شریعت میں گنجائش ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ میں نے کہا بھائی جان آپ جو محنت کر کے کمائیں گے نا، وہ پیسہ کس کا ہوگا؟ وہ فری پھوکٹ میں نہیں، وہ 10 لاکھ روپے انویسٹ کر کے کما رہے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب دیکھو پیسے جیب میں نہیں ہے، صرف محنت ہے، تو صرف محنت سے ملتا ہے کچھ؟ تو جس نے پیسہ دیا تو اس کا بھی تو حق ہے نا کہ پرسنٹیج کے حساب سے اس کو بھی پروفٹ دیں۔ تو جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ انویسٹر کو دیتے ہوئے اس کو یہ لگ رہا ہوتا ہے یہ فری میں کھا رہا ہے۔ تو اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ محنت سے کھا رہے ہو تو پھر آپ پیسوں کے بغیر محنت کر لو۔ وہی مثال آ گئی نا، وہ ایک آدمی نے بائک خریدی تو ہر تھوڑے دن میں کوئی بندہ آتا کہتا ہے اپنی بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا، بائک دے دیں پیٹرول میں ڈال دوں گا، وہ بیچارہ دینا پڑتا اس کو جب پیٹرول بھی ڈال رہا ہے۔ ایک دن اس کو غصہ آیا تو ایک آدمی نے کہا اپنی بائک دے دیں پیٹرول ڈال دوں گا، تو ڈبہ لے کر آیا، بولے اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لو بھائی۔ بائک صرف پیٹرول کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بھی چیزیں گھستی ہیں اس کی۔ تو ابا کے کاروبار کو اگر آپ نے ترقی دی ہے تو وہ ابا کا پہلے سے تھا، تب آپ نے ترقی دی ہے، تو ابا کا ہے وہ اصل، آپ کو ترقی کا ثواب ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جائیں کہ میں نے، لوگ تانے دے رہے ہوتے ہیں ابا آپ کا تو پکوڑے کی دکان تھی، ہم نے تو اس کو پورا امپورٹ کرنے شروع کر دیے پکوڑے ہم نے، تو ویسے کرنا شروع کرو نا ابا کے بغیر۔ یہ لالچ ہے، لالچ، جہاں لالچ آتی ہے نا انسان کے دل میں اخلاقیات سے گر جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس دولت کو دل سے نکال کے باہر پھینک دو۔ سمجھ رہے ہو؟ دنیا مسافر خانہ ہے، جو مل گیا کھا لیں گے، نہیں ملا اور بھائی ٹرین میں کسی وقت کھانا مل جاتا ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں یار، اسٹیشن پہ پہنچ کے کھا لیں گے۔ تو آگے قبر ہے، اسٹیشن آنے والا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ بہت دن ہے موت میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں کہ تم پانی کا قطرہ تھے، ماضی میں دیکھو کچھ سال پہلے تک غلیظ پانی تھے، اس پانی میں کیسے جان ڈال کے ہم نے تمہیں انسان بنا دیا، اور انسان بنایا، اب تم اپنی اوقات بھول گئے ہو۔ کیسے بھول گیا انسان اپنی اوقات؟ انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اللہ کی بات کی ہے۔ دیکھو رسول جو بات کرتے ہیں وہ تو اپنی نہیں نا، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو اس لیے اللہ رسول کی بات وہ اللہ ہی کی بات ہے۔ صحابہ کرام جب نبی سے کوئی بات سنتے نا تو سب سے زیادہ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے کہ بھئی نبی کی بات ہے، بس نبی کی بات آ گئی تو بات ختم۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارا حال کیا ہے، کسی نے کلچر کو خدا بنایا ہوا ہے، کلچر کیا کہتا ہے، کسی نے خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے، کسی نے بیوی کو خدا بنایا، کسی عورت نے شوہر کو خدا بنایا، کسی نے باپ کو خدا بنایا، کسی نے اولاد کو خدا بنایا، کسی نے مغربی کلچر کو خدا بنایا۔ یہ تو میجورٹی اب یہی کر رہی ہے کہ جو وہ ہیں وہی ہم ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، وہ چونکہ ایجوکیشن وہیں سے لے رہے ہیں، تعلیم ساری وہیں سے لے رہے ہیں، تو وہ انہی کو باپ بنا لیتے ہیں، انہی کی صبح و شام تعریفیں کرتے ہیں۔ جب آپ کسی قوم کی صبح و شام تعریفیں کرو، اس کا مطلب وہ آپ کے لیے قابل تقلید ہیں، پھر تو وہی ہو گیا نا، اس کو آپ نے خدا بنا لیا، اسی کو فالو کرنا ہے۔ کسی نے پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا، کسی نے گائے کو خدا بنا لیا، کسی نے اپنے پیر و مرشد کو خدا بنا لیا۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں، پیر صاحب پتھر پہ لکیر بن جاتے ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی الگ سی خلائی مخلوق ہے، وہ اتنا عجیب بنا دیتے ہیں پیر صاحب کو۔ بھائی پیر ہے یار، وہ اس کو پہلے مفتیوں سے فتویٰ لو۔ بعض پیر ایسے ہیں جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو بناتا ہے اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں ان کے یہاں خواتین میں تراویح آتی ہیں، بے پردگی ہوتی ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ ظرف تھوڑا بڑا کر لو، ظرف کیا کر لو؟ ہمارے یہاں خواتین میں تراویح میں خواتین آتی ہیں، تراویح میں ہو سکتا ہے بے پردگی بھی ہوتی ہو، لیکن اس کی میں کئی بار ریزن بیان کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں دو چیزیں دیکھنی ہیں آپ نے، بے پردگی، ایک یہ بھی فتنہ ہے، دوسرا فتنہ یہ کہ خواتین کو گھر میں بالکل بند کر دیا جائے، اس میں بھی فتنہ ہوگا۔ بے پردگی کا نہیں ہوگا، لیکن وہ والا فتنہ ہوگا اس میں بے دینی کا، کہ چند گھرانے تو بچ جائیں گے جن گھروں کا علماء صلحاء سے تعلق ہے یا کوئی پیر صاحب سے بیعت ہے۔ میجورٹی کا کیا ہوگا؟ ہمارے ہاں بعض لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس 1% طبقے کو جس 1% کا علماء سے تعلق ہوتا ہے، اس 99% کو نہیں دیکھتے جس کا علماء سے تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے دین 99% میں کرنا ہے، وہ اپنے چند مخصوص مریدوں کو لے کے بیٹھنا ہے جو خانقاہوں میں محاسبے مراقبے کر کے سلوک کے 18ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، 17ویں منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر 4 آدمیوں کو لے کے جنت میں جانا ہے پھر یہ ٹھیک پیکیج ہے۔ بعضوں نے میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، یار ان کیا خواتین آ رہی ہیں بیان میں، سوری ادھر تراویح میں خواتین آ رہی ہیں، تو کیا ہو گیا ہے؟ آپ رائے سے اختلاف کرو، لیکن کسی کی نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، ان کو دین کا، بعض لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں اپنے پیر و مرشد کے طریقے سے ہٹ گئے ہیں، مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے، کیونکہ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو پردے میں بہت سخت تھے، واقعی سخت تھے، مضبوط تھے، سخت نہیں مضبوط،
پردہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا مفتی رشید احمد صاحب کرایا کرتے تھے. لیکن کیا زمانے کے بدلنے سے احکام تبدیل نہیں ہوتے؟ کیا کلمہ ہم نے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا پڑھا ہے یا کلمہ ہم نے اللہ رسول کا پڑھا ہے؟ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کیونکہ یہ آج کل مجھ پہ بہت زیادہ شروع ہو گئے ہیں، جو خاص طور پہ جو پیر و مرشد ٹائپ کے لوگ ہیں نا وہ زیادہ کر رہے ہیں یہ، کیونکہ ان کے ہاں خانقاہوں میں بہت پردہ ہوتا ہے، بہت سخت SOPs ہوتی ہیں، تو وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں وہ SOPs نہیں ہیں تو وہ پھر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. بھائی دین ایک خانقاہ کے لیے چند مریدوں کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ کوانٹٹی کو فوکس، کوالٹی کو فوکس کرتے ہیں، 4 آدمی بنے لیکن بہت نیک بنے، لیکن کوانٹٹی کے ساتھ ساتھ کوالٹی کے ساتھ ساتھ کوانٹٹی بھی تو ہے نا کہ آپ زیادہ لوگوں کو دین پہ لے کر آؤ. تو اس میں جو شریعت کی بنیادیں ہیں ان پہ تو کمپرومائز نہیں ہوگا، لیکن جو طریقہ ہے اس میں لچک پیدا کی جائے گی، اس میں لچک پیدا کی جائے گی. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، بخاری کی حدیث ہے، عورتوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ مجھے بتاؤ، میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں، ایک تو علماء اختلاف کرتے ہیں نا، وہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس کی رائے ٹھیک نہیں ہے، اختلاف 100 دفعہ کیا جائے گا، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا. ایک ہے نیتوں پہ شک کرنا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں، انہوں نے عورتوں کو آنے کی اجازت دے دی ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں رہا ہے، یہ مفتی رشید احمد صاحب کے طریقے سے ہٹ چکے ہیں، یہ چونکہ مشہور ہو گئے ہیں، مشہور ہونے کے بعد اوقات بھول گئے ہیں، یہ اعتراض ہو، تبھی تو کوئی میرے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑے گا. کیا خیال ہے؟ ورنہ صرف علمی اختلاف کی بیس پہ کوئی نماز تھوڑی چھوڑتا ہے کسی کے پیچھے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے، لا تمنعوا اماء اللہ من المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے مت روکو. یہ بخاری کی حدیث ہے. اس کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کیا ہے؟ امام صاحب نے فتویٰ دیا کہ ہمارے زمانے میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے. تو کیا ہم امام حنیفہ سے بدگمان ہوئے ہیں کہ بھائی انہوں نے حدیث کی مخالفت کر دی؟ انہوں نے کہا کہ زمانے کے احکام، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں شریعت میں، سب احکام نہیں، کہ وہ زمانے کی وجہ سے تبدیل ہو سکتے. انہوں نے دیکھا کہ جب اس زمانے میں عورتیں وہ والا پردہ نہیں کر رہی جیسے پردہ کرنے کا حکم ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے، تو انہوں نے فتویٰ یہی دیا کہ منع کیا جائے گا خواتین کو. صرف امام صاحب اکیلے نہیں، اور بھی بہت سارے مجتہدین ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری ہی میں حدیث موجود ہے، لو کان النبی رأى ما رأینا لمنع نساءنا کما منعت نساء بنی اسرائیل. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو ان کو مسجدوں میں آنے سے روک دیتے. اب سوچو سیدہ عائشہ کے دور کی خواتین کا یہ حال ہے کہ وہ فرما رہی ہیں کہ عورتیں ان SOPs پہ عمل نہیں کر رہی ہیں، ان پابندیوں پہ عمل نہیں کر رہی ہیں جن پابندیوں کے ساتھ ان کو مسجد میں آنے کی پرمیشن ملی تھی. لہذا نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھ لیتے تو منع کر دیتے. تو امام حنیفہ نے بھی اسی کے حساب سے فتویٰ دیا، بھائی یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، کوئی مسجد میں آنا فرض واجب تو ہے نہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی امام ابو حنیفہ سے بدگمان ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ نہ، ہم کہیں گے بھائی ان کا مقصد حدیث کی مخالفت نہیں ہے، ان کا مقصد امت کو فتنے سے بچانا ہے، کیونکہ خواتین پابندی نہیں کر رہی ہیں. یہی تعویل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب اگر اس دور میں کوئی امام حنیفہ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے، کیا بھائی حدیث میں تو آتا ہے آئیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان مولوی صاحب کا ظرف بہت چھوٹا ہے. امام شافعی نے حکم دیا کہ آئیں گی مسجد میں، یعنی اجازت ہے آنے کی. امام حنیفہ نے کہا اجازت نہیں ہے. دونوں کے بارے میں ہمارا ظرف چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بولو نا. یہ میں کچھ دینداروں کو کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں، یہ سمجھیں. کہیں گے بھائی دونوں کا ظرف، دونوں کی نیت ٹھیک ہے. ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ آنے میں فتنہ زیادہ ہے، ایک نے اس پہلو کو دیکھا کہ بھائی فتنہ ہے یا نہیں ہے، یہ ان کا ہیڈیک ہے. نبی نے جب اجازت دی تو ہم دونوں سے کیا ہیں؟ کسی کی نیت پہ شک کرتے ہیں ہم؟ یا حنفیوں نے فتویٰ دیا ہو کہ امام شافعی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، امام شافعی نے فتویٰ دیا ہو کہ جو ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز جائز نہیں، ایسا کوئی فتویٰ دیا؟ نہیں دیا. وجہ کیا ہے بھائی؟ دونوں کی کوئی نہ کوئی لاجک بنتی ہے. اب میں ایک بات کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے مخاطب ہیں اس وقت. ہمارے پاکستان میں جو زیادہ تر مشائخ اور پیر و مرشد ہیں تو حنفی ہیں نا، جو میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ان سے بات کر رہا ہوں میں، جو مجھے کہتے ہیں کہ اس نے عورتوں کو اجازت دے دی، ویڈیو بنا رہا ہے، فلانا ڈمکانا. تو ان کا خیال یہ، جب ہم امام حنیفہ کے بارے میں ضرب بڑا رکھتے ہیں، حالانکہ ان کا قول بظاہر حدیث کے خلاف جا رہا ہے، تو میں نے اگر امام حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دے دیا، اور قول کے خلاف نہیں، یہ کہہ کے فتویٰ دے دیا کہ اگر امام ابو حنیفہ اس دور میں ہوتے تو وہ بھی خواتین کو اجازت دے دے کہ کم از کم تراویح میں اور جمعے میں آ جائیں، تو اس میں کون سی قیامت آ گئی بھائی؟ کیا خیال ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو واہ بھائی واہ عجیب بات ہے، اس دور میں فتنہ ہو رہا ہے جب امام حنیفہ کا دور ہے،
اور یہ 15ویں صدی جس میں خواتین پردے کا نام و نشان نہیں ہے، جنازے میں بھی بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے جا رہی ہیں. خواتین کسی کا جنازہ ہونا اس میں بھی بن ٹھن کے جا رہی ہوتی ہیں، رونے میں بھی احتیاط کر رہی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. میں زیادہ خواتین کے لوگ میری میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں. سیٹنگیں ہو رہی ہیں کنواری لڑکیوں کی لڑکوں کی جنازوں میں، تو کیا مسجدوں میں نہیں ہوں گی یہ سیٹنگیں؟ تو یہ کیسا فتویٰ مولوی طارق مسعود دے رہا ہے کہ تراویح اور جمعے کی نماز میں خواتین کو آنے کی پرمیشن ہے. جمعے کی نماز میں اس لیے کہ بیان ہوتا ہے، ایک شاعر اسلام میں سے ہے جمعہ. اور تراویح میں اس لیے کہ قرآن سن لیتی ہیں اس بہانے، 20 رکعت تراویح پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد درس قرآن میں شریک ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی کے دور، جب ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور میں فتنے کا اندیشہ تھا تو اب تو یہ اندیشہ کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے. یہ اشکال بنتا ہے. تو اس اشکال کا میں جواب کئی بار دے چکا ہوں. دیکھو اس زمانے میں جو فتنہ ہے نا، بے پردگی کی وجہ سے ہونے والے فتنے کا اندیشہ تو بڑھ گیا ہے، لیکن ایک اور فتنے کا اندیشہ نہ آنے میں اور زیادہ بڑھ گیا ہے. وہ دین سے ہی گئی، الحاد، کفر، خدا کا انکار. مسجد سے اگر ان کا رشتہ نہیں ہوگا، چند عورتیں تو پیر و مرشد سے بیعت ہو جاتی ہیں، 99% بیعت ہوتی ہیں. کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے ہوں، کتنی عورتوں کا ان سے تعلق ہے اس علاقے کی؟ لاکھوں میں 4 عورتوں کا ہوگا. باقیوں کے لیے کیا پیکیج ہے آپ کے پاس؟ کیا ان کو جہنم میں پھینک دیں ہم؟ ان کا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا محلے کی مسجد سے رشتہ بولو قائم رہے. تو ابھی 2 فتنوں میں سے بڑے فتنے کو دیکھا جائے گا. ایک بے پردگی کا فتنہ ہے اور ایک کفر اور الحاد کا فتنہ ہے. خاص طور پہ باہر ملکوں میں تو اگر خواتین کا مسجد سے لنک نہیں ہے، ایمان سے گئیں وہ، کیونکہ وہ جاب کر رہی ہیں، وہ جا رہی ہیں دفتروں میں، ہر طرف. اگر آپ عورت کو مسجد سے رشتہ کاٹ دو گے، میں علماء صلحاء کے گھروں کی عورتوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سن لیتی ہیں، اپنے گھروں میں سن لیتی ہیں، بیشتی زیور پڑھ لیتی ہیں، لیکن وہ کتنی فیصد ہیں بھائی؟ کتنے فیصد ہیں وہ؟ تو 99% عورتوں کے لیے کیا پیکیج ہے بھائی؟ جب امام حنیفہ کا دور تھا نا، وہ اسلامی حکومتیں تھیں، اسلامی سلطنتیں تھیں، وہاں عورت کو بے پردہ ہو کے نکلنے کی کہیں بھی اجازت تھی نہیں. اب اسلامی حکومتیں نہیں ہیں. اب کیا ہے؟ عورت کو مسجد میں آنے سے روکا تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر کی 99% عورتوں کی بات کر رہا ہوں میں، پیروں کے مریدوں کی مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا، میں مریدنیوں کی بات نہیں کر رہا. 99% عورتیں کیا کرتی ہیں جو رمضان میں تراویح میں نہیں آتی؟ کیا وہ گھروں میں رو رو کے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں؟ وہ سارے شاپنگ سینٹروں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں. تنظیم اسلامی والے رمضان میں جو لمبا قیام وہ کرتے ہیں نا تراویح، اور ہر 4 رکعت کے بعد درس ہوتا ہے، بہت ساری خواتین آتی ہیں. بعض لوگوں نے اس پہ بڑے اشکالات کیے. میں نے کہا اگر یہ لوگ یہ نہ کر رہے ہوتے، یہ ساری عورتیں حیدری کی مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہوتی ہیں اس وقت. تو پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ ان 99% خواتین جو مسجد میں نہیں آئیں گی، یہ بازاروں میں جائیں گی. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. کیا ہمارے اکابر میں بنات کے مدرسوں کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ بولو، نہیں ملتا نا. لڑکیوں کے الگ سے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے. لڑکیاں عالمہ بنی ہیں گھروں میں، اپنے شوہر سے، اپنے بھائی سے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث، ان کی زوجہ عالمہ تھیں. علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی زوجہ بھی کیا تھی؟ بہت بڑی عالمہ تھیں. وہ اپنی زوجہ سے باقاعدہ مدد لیا کرتے تھے علمی کاموں میں. گھروں میں عالمہ بنی ہے، مدرسے نہیں تھے باقاعدہ. وجہ کیا تھی بھائی؟ جب مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ وہ اجازت تو منصوص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو تعلیمی ادارے میں مدرسے میں جانے کی کیسے اجازت ہوگی؟ اس میں تو فتنہ اور بھی زیادہ ہے. لیکن جب علماء نے دیکھا کہ اب اسلامی حکومت نہیں ہے، خواتین گھروں سے نکل چکی ہیں، اب اگر آپ نے دین کے تعلیمی ادارے نہیں بنائے تو وہ یہ نہیں کہ گھروں میں رہیں گی، وہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کے دنیاوی علم حاصل کریں گی. اور وہ بھی کسی حد تک اب ضرورت بن چکا ہے. رشتے ہی نہیں ہوتے اگر یہ سب عورت تعلیم حاصل نہ کرے، اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. خیر وہ کسی کا پرسنل معاملہ ہے کہ وہ اپنی بچی کو کالج بھیجتا ہے نہیں بھیجتا، اس میں 2 رائے ہو سکتی ہیں. لیکن اتنی بات تو ہے کہ جب لڑکیاں کالج میں یونیورسٹیوں میں جا رہی ہیں تو آپ دینی تعلیم کے لیے ان کو مدرسہ پرووائڈ نہیں کر رہے، تو جو عالمہ بننا چاہتی ہیں وہ کہیں گی بھائی ہمارے پاس عالمہ بننے کے لیے تو کوئی ادارہ ہے ہی نہیں، تو ہم اسی کو ایجوکیشن سسٹم میں جائیں گے، پھر ہمیں نہیں کہنا کہ ہم دین سے دور ہو گئے. تو اس لیے علماء نے وقت کی ضرورت سمجھی اور صرف مدرسے نہیں، مدارس البنات کا ایک جال بچھا دیا پورے ملک میں، پوری دنیا میں، اور بالکل بر وقت صحیح کام کیا. حالانکہ وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کمال کی بات ہے، جو حدیث سے ثابت ہے اس میں تو اجتہاد نہیں ہو رہا، اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے اس میں اجتہاد ہو گیا. تو اب جب یہ ہوگا نا، خواتین آئیں گی تو یہ مانا جائے گا جب ضرورت ہے تو پردے کو کنٹرول کرنے کی حتی الامکان کوشش کی جائے گی. لیکن اگر کہیں بے پردگی ہو رہی ہے، کچھ تھوڑے بہت فسادات سامنے آ رہے ہیں، تو ان فسادات کی بیس پہ یہ نہیں کیا جائے گا کہ بالکل ہی پابندی لگا دو، کیونکہ پابندی لگانے کے فسادات مسجد میں آنے کے فسادات سے زیادہ ہیں.
نمبر 2, اب آنے میں فتنے کم ہیں, نہ آنے میں فتنے زیادہ ہیں. اور وہ فتنے جو امام حنیفہ کے دور میں تھے نا, وہ بھی اب کم ہیں. کیوں؟ اس دور میں عورت کہیں بھی نہیں جاتی تھی, ایک جگہ تھی جہاں جو مسجد تھی. تو فاسق فاجر لوگوں کو عورت کو دیکھنے کے لیے, بد نظری کرنے کے لیے ایک ہی راستہ تھا, وہ کیا تھا؟ مسجد. جبکہ میں نے اب بتایا کہ اب مسجد کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ جا رہی ہیں. اب مسجدوں کا نہیں ہے کہ وہ ڈیٹنگ پوائنٹ بنیں گے, ڈیٹنگ پوائنٹ کے لیے 20 جگہیں اور ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن ملکوں میں خواتین مسجدوں میں آتی ہیں وہاں وہ فتنوں کے واقعات ہیں نہیں جو اب نہیں ہے. سعودی عرب میں آتی ہیں, عراق میں, جتنے عرب کنٹریز ہیں, ملیشیا, سب میں آ رہی ہیں. میں نے تو وہاں جا کے سروے کیا ہے, کہہ رہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں. وجہ کیا ہے؟ اب جس کو اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے اس کے لیے ٹھڑک پوری کرنے کے راستے اتنے کھل گئے ہیں کہ اب مسجد کو وہ سہارا نہیں بنائے گا. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر کسی پیر و مرشد کو میری یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی تو نہ آئے, فاسق تو قرار نہ دینا کہ جی یہ اکابر کے طریقے سے ہٹ گئے. بھائی اسلام سے ہٹنا برا ہے, اسلام سے نہیں ہٹے کوئی, اسلام کو فوکس کرو. تو یہاں بھی یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کے پیر و مرشد کو خدا بنانا ہے. میں ان مریدوں سے کہتا ہوں تم جا کے دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ, بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ کہ مفتی طارق مسعود جیسے آدمی کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, یہ فسادات پائے جاتے ہیں اس آدمی نے. وہ اگر فتویٰ دے دینا کہ ہاں جائز نہیں ہے, آپ جہاں رہتے ہو وہیں مسجد ہے, وہ اگر فتویٰ دے دیں تو آپ 100 دفعہ اس فتوے کو فالو کرو. اور اگر وہ فتویٰ نہیں دے رہے تو پھر اپنے پیر کی بات ماننا, یہ پیر پرستی ہے. کیونکہ علم صاحب فتویٰ سے لیا جائے گا. دین کا علم پیر و مرشد سے نہیں پوچھا جاتا کہ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, کس کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے. فتویٰ مفتیوں سے لیا جاتا ہے. آپ کو میرے فتوے پہ اعتماد نہیں ہے, آپ بنوری ٹاؤن سے فتویٰ لے آؤ, آپ دارالعلوم کورنگی سے فتویٰ لے آؤ. وہ اگر آپ کو فتویٰ دے دیں کہ جی یہ جو جس امام کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں اس امام کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, پھر آپ نماز نہ پڑھو. ایسا اگر فتویٰ نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنے پیر کے کہنے پر اگر آپ محلے کی مسجد میں جماعت چھوڑو گے, یہ فتنہ پھیلانے والی بات ہے, یہ امت میں انتشار پیدا کرنے والی بات ہے. یہ آپ اپنے مریدوں کو کم ظرف بنا رہے ہو, بلکہ حقیقت میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو. آپ ایک نیا فرقہ لانچ کر رہے ہو آپ, تو یہ ناجائز ہے, غلط ہے. دوسرا اعتراض جو ہم پہ کیا جاتا ہے, یہ مسئلہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, کہ ویڈیو بنواتے ہیں جی, سیلفیاں بنواتے ہیں. ویڈیو بنانا یا سیلفی بنانا, ڈیجیٹل ویڈیو, اس کا تصویر ہونا پوری دنیا کے علماء تو دور کی بات, خود علماء دیوبند میں اختلافی مسئلہ ہی ہے. فاسق قرار دینے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مسئلہ چاروں اماموں کے نزدیک کیا ہو, چاروں فقہ کے ماننے والوں کے نزدیک. دیکھو جھینگا کھانا میں جائز نہیں سمجھتا, جھینگا کھانا فقہ حنفی میں جائز نہیں, لیکن کوئی کھا رہا ہو اس کو فاسق نہیں قرار دیتا میں, فاسق نہیں قرار دیتا میں اس کو کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. بھائی کبیرہ گناہ کا اطلاق اسی گناہ پر ہوگا جو چاروں ائمہ کے نزدیک کیا ہو, ناجائز ہو, اختلاف کی گنجائش نہ ہو. تو صرف احناف میں نہیں, احناف کا بھی ایک پارٹ ہے نا علماء دیوبند. احناف تو پوری دنیا میں, عرب میں بھی ہیں, مدینہ میں بھی حنفی علماء ہیں, مکہ میں بھی حنفی علماء ہیں, ایران میں بھی بہت ہیں, افغانستان میں بھی بہت ہیں, اور آذربائیجان میں, ازبکستان میں, شام میں, مصر میں, ہر جگہ دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. لیکن علماء دیوبند ان میں سے ایک مخصوص طبقے کو کہا جاتا ہے. تو صرف احناف میں نہیں, علماء دیوبند کے اندر بھی یہ اختلافی مسئلہ ہے. اس پہ تو حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان تھے, ان کا باقاعدہ فتویٰ ہے. میں نے خود اپنی کانوں سے ان سے سنا ہے براہ راست کہ یہ تصویر میں داخل نہیں ہے. ان کو اس پہ بہت تحفظات تھے. جب تصویر ہی نہیں ہے ان کی نزدیک, تو جب تصویر نہیں ہے تو سیلفی کھنچوانے والے کو یا اپنی ویڈیو بنوانے والے کو فاسق قرار دیا جا سکتا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہو گے کہ ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ حرم کیا کیسے جاتے ہو؟ حرم میں تو ساری تراویح ویڈیو پہ آتی ہے, وہاں بھی نہ پڑھو آپ نماز. اور حرم میں 24 گھنٹے ویڈیو بن رہی ہے. ہمارے ہاں تو بیان کے دوران ویڈیو بن رہی ہے نا, حرم میں 24 گھنٹے وہاں نمازیوں کی اور امام کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. آپ اپنے ٹی وی پہ یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. وہاں کیا تعویل کرو گے آپ؟ سارے ہی فاسق ہو گئے تو بچے گا کون میرے بھائی جنت میں جانے کے لیے؟ تو اس لیے اپنے پیر و مرشد کو پیر و مرشدی بناؤ, خدا بنانے کی کوشش مت کرو. ہمارے پیر و مرشد مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, لیکن ہم نے جب دیکھا کچھ مسائل میں تو فوراً اختلاف کر لیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارے حضرت فٹ بال کو حرام لکھا ہے سلفتاوا میں. فٹ بال کھیلنا کیا ہے؟ کیونکہ حضرت نے فٹ بال میں ٹانگیں ٹوٹتی بھی دیکھی لوگوں کی, اور منہ پہ جیسے کسی کے لگی فٹ بال آ کے پورا منہ گھوم گیا اس کا. تو حضرت نے تو لکھ دیا کہ یہ جائز ہی نہیں ہے, اتنا فساد ہے. لیکن جب جامع ترشید سے فتویٰ گیا تو فٹ بال کے حرام ہونے کا نہیں گیا فتویٰ. جب سوال آیا نا تو کسی نے جواب لکھا کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ناجائز لکھا. حضرت مفتی دریم صاحب نے فرمایا بھائی مفتی رشید احمد صاحب نے لکھ دیا ناجائز, تو ان کی رائے تھی, انہوں نے کچھ واقعات ایسے دیکھ لیے. تو آپ تو علماء ہو, مفتیان کرام ہو, ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات تو ہوتے ہیں. تو اگر ان سے غلط خطا ہو گئی تو کیا مفتی کے لیے جائز ہے کہ اس غلطی میں ان کو فالو کرے صرف اس لیے کہ وہ پیر و مرشد تھے؟ ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ واقعات ہوتے ہیں.
کرکٹ میں بھی ہوں گے, فٹ بال میں. حضرت نے اصل میں دیکھ لیے تھے چند واقعات, تو حضرت نے شیطانی گولے کے نام سے رسالہ لکھا. ابھی بھی اصل فتاوی موجود ہے, مفتی رشید احمد صاحب کا رسالہ ہے, اس رسالے کا نام ہے شیطانی, بولو نا, گولا, فٹ بال کو. پھر مفتی عبد الرحیم صاحب نے بتایا حضرت نے کچھ لوگوں کو دیکھا, ٹانگ ٹوٹتے ہوئے دیکھا فٹ بال میں. ایک بندے نے فٹ بال ماری تو دوسرے کی ناک پہ جا کے لگی, وہ پتہ نہیں انا للہ ہو گیا یا ابھی زندہ ہے, واللہ عالم. ایک اور ایسا واقعہ دیکھا, وہ کسی کے لگا تو حضرت نے ایک رسالہ لکھا. یہ تو کھیل ہی ناجائز ہے, لیکن کسی نے لکھ دیا نا, حضرت نے لکھ دیا, اخلاص سے لکھا. لیکن بعد والے علماء پھر کہتے ہیں حضرت نے لکھ دیا تو اب یہ لکھا ہوا کوئی پتھر پہ لکیر نہیں بن گیا ہے. تو ہر کھیل میں کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. زیادہ تر اگر اسی طرح ہی ہو رہا ہے, جب بھی کھیلو ہر دوسرے دن کوئی واقعہ ہو رہا ہے, تو کہا جائے گا یہ ناجائز ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہم بھی تو مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے, ہم نے تو ایسا نہیں کیا. ہم نے دیکھا ہمارے حضرت نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ شریعت سب سے پہلے ہے, اسی بیس پہ تو ہم نے پیر بنایا ان کو اپنا. یار یہ شریعت کو سپیریئر رکھتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حضرت کے مرید تھے, ابھی ان کا انتقال ہو گیا. ایک دن کہنے لگے, کسی نے حضرت سے آ کے پوچھا کہ حضرت میرے والدین مان نہیں رہے, میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں, یہ ہے وہ ہے فلانا ڈمکانا, اس طرح کی کوئی بات کی. تو حضرت نے فرمایا والدین کو آپ یہ جواب دیں. تھوڑا حضرت نے, بعض دفعہ اللہ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی پہ, غیرت کا غلبہ ہو جاتا ہے, تو وہ ذرا سخت الفاظ کہہ دیتا ہے. تو حضرت نے جب ان کو مشورہ دیا سب کے سامنے, تو وہ جو حضرت کے مرید تھے, بڑے زبردست عالم بھی تھے, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار یہ ماں باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا تو ٹھیک معلوم نہیں ہوتا. تو وہ بھی مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت تھے کہ حضرت نے جو یہ الفاظ کہہ دیے ہیں تو حضرت کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہ حضرت ہی کی تربیت ہے کہ آپ کو اپنے پیر صاحب کی کوئی بات لگ رہی ہے خلاف شرع تو آپ اعتراض کر رہے ہو. میں نے کہا یہ مزاج آپ کو یہاں ملے گا, عام طور پہ کہیں اور نہیں ملتا. میں نے کہا یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے بھائی, انسان ہے, غیرت اور حمیت میں ذرا سخت جملے کہلوا دیے. اور میں نے کہا آپ حضرت کو لکھ کے دے دو محبت کے ساتھ کہ حضرت یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, تو حضرت فوراً رجوع بھی کر لیں گے. تو انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو. میرے دل میں اپنے شیخ سے تھوڑی بدگمانی آئی تھی کہ یہ کیسے الفاظ استعمال کروا رہے ہیں والدین کے لیے, لیکن آپ کا یہ جملہ سن کے وہ بدگمانی دور ہو گئی کہ یہ تربیت بھی کس نے کی ہے, کہ ہمیں اپنے شیخ کی بات پہ اشکال ہو رہا ہے. کیونکہ اللہ نے والدین کا اتنا بڑا مقام قرآن مجید میں بتایا ہے, ان کے سامنے اف مت کرو یہ. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو واقعہ ہے کہ کیسے اپنے باپ کو انہوں نے نصیحتیں کی ہیں, کیا انداز تھا ان کا. تو بعض دفعہ انسان, ہر چیز ہر وقت انسان کے ذہن میں مستحضر نہیں ہوتی. تو یہ تربیت بھی کس نے کی ہے کہ بھائی پیر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے جو نامناسب لگتی ہے تو اس میں فالو نہیں کرنا ہے پیر کی بات, پیر و مرشد کی بات. لیکن بہت ساری جگہوں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. تو میں بتا رہا تھا کہ کسی نے, ہاں اب ایک اور بات کر کے یہ ٹاپک ہی میں مکمل کر دوں. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, امام اگر پکا فاسق بھی ہو نا, فاسق بھی ہو, تو بھی محلے کی نماز اس کے پیچھے نہیں چھوڑی جائے گی. شریعت میں اجتماعیت ہے, اجتماعیت, اور اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے, اپنی رائے کو قربان کرنا پڑتا ہے. اگر ہر شخص اپنی رائے, اور ہر آدمی کی نظر میں امام کا جو ایک معیار ہے نا وہ دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. ہر شخص کی نظر میں کسی کو ایسا امام پسند نہیں, کسی کو ویسا امام پسند نہیں. اگر اپنی پسند ناپسند پہ امام تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو جماعت کی نماز کا جو فلسفہ ہے کہ سب مسلمان کالے گورے سفید سارے کھڑے ہو کے مسجدوں میں ایک صف میں کھڑے ہو جائیں, یہ حکمت فوت ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی فوت. کسی کو امام کی آواز پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی قرات پسند نہیں آتی, کسی کو امام کی شکل پسند نہیں آتی, کسی کو امام کا چلنا پسند نہیں آتا. اسلام نے بولا ہے بھائی اجتماعیت دیکھی جائے گی, اجتماعیت کی خاطر اپنی انفرادی رائے کو قربان کیا جائے گا. مسجدوں میں کچھ پنچایتی ہمیشہ سے ہوتے ہیں جن کو امام اچھا نہیں لگتا, آ کے پوچھتے ہیں امام میں یہ ہے, امام میں یہ. بھائی آپ کو نماز مسجد میں آ کے جماعت سے پڑھنی ہے, امام آپ کو اچھا لگے یا امام آپ کو اچھا نہ لگے. کیوں؟ اجتماعیت اس وقت تک قائم رکھنا ممکن نہیں ہے جب تک آپ اپنی رائے کو قربان نہ کر دیں. جوڑ پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. اور آج کل خانقاہوں میں جو پیر و مرشد لوگ سکھا رہے ہوتے ہیں, زیادہ تر, سب کی بات نہیں کر رہا, وہ جوڑ نہیں سکھا رہے ہوتے, وہ توڑ سکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی کسی پیر سے جا کے بیعت ہو جائے نا, سب سے پہلے اپنی مسجد کے امام کے کیڑے نکالنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ وہاں پیر کو دیکھتا ہے وہ تقوی کا جو ان کا معیار ہے, وہ تو نظر خرامہ چل رہے ہیں, اور ایسے وہ امام کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے کہاں کیڑے نکالتا ہے, امام ایسا. ابے بھائی تم اپنے امام سے محبت کرو, اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہو تم. دوسری خرابی کیا ہوتی ہے, پیر سے بیعت ہوئے, ابا سائڈ پہ ہو گئے, پیر ابا بن گیا اور ابا کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہی ہے گھر میں. ایک مرید نے مجھے کہا کہ میرے پیر صاحب کہتے ہیں ٹنڈ کرواؤ. وہ مرید بڑا مالدار تھا, کہہ رہے میرے ماں باپ کہتے ہیں ٹنڈ نہیں کراؤ. میرے والدین کیا کہتے ہیں, مالدار گھروں میں بچے ٹنڈے پنڈے ان کو اچھے, غریب آدمی تو ٹنڈ ہو یا نہ ہو
ان کو پرسنالٹی کی ظاہر ہے بیچاروں کے پیسہ نہیں ہے تو لباس نہیں ہے تو گاڑی نہیں ہے, وہ بیچارے جگی میں, لیکن جو جتنا مال آتا ہے نا تو انسان کا لیونگ اسٹینڈرڈ اسی حساب سے بول لو یار بڑھتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے حضرت سے ایک صاحب بیعت ہوئے آ کے, بعد میں شہید ہو گئے, ظالموں نے شہید کر دیا ان کو, اللہ ان کی شہادت قبول کرے. بیعت ہوئے تو وہ ہر وقت بال بنا کے رکھیں گے اور سرما یا جو بھی ان کا فیشن ہوگا, ہر وقت داڑھی بھی اور ویسٹ کوٹ اور استری, اور اتنا ایک بل بھی نہ آیا ایسے بالکل. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کہتے ہیں مجھے خیال ہوا میں ان کو سمجھاؤں گا کیا یہ زنانہ پن ہے یار, ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہنا. بھائی شیخ کا کام ہوتا ہے مرید کو سمجھائے نا, یہ بھی تو تربیت کا حصہ ہے. ہر وقت اپنے آپ پہ کہ میں اچھا لگوں گا, ہر وقت یہ فکر, کبھی کبھار تو تھوڑے بہت چلتا ہے یار. اتنا زیادہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو بنا سنوار کے رکھتے تھے. تو کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا میں ان کو تنبیہ کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا چلا یہ ایکٹر تھے, توبہ کر کے اسلام قبول کیا. کہتے ہیں بس میں نے ارادہ ترک کر دیا, کیونکہ جب یہ ایکٹر تھے نا تو اس سے بھی زیادہ اب کچھ تو وہ چیز رہ جائے گی نا باقی. تو کہا میں نے کہا یہ معذور ہے, ان کو چھوڑ دو, یہ اتنا بھی ہے تو انہیں داڑھی رکھ لی, بس یہ بڑی غنیمت کی بات ہے. تو جیسے جیسے انسان کا مالی لحاظ سے اسٹینڈرڈ بڑھتا ہے, اس کا لیونگ اسٹینڈرڈ, اس کی پرسنالٹی, اس کا رکھ رکھاؤ اسی حساب سے کیا ہوتا ہے بولو نا بڑھتا ہے. اب وہ بڑے مالدار گھرانے کے تھے, پیر صاحب نے حکم دیا کیا کرا لو, ٹینڈ. اب ان کے ماں باپ کو لگا کہ یار ٹینڈ کرائیں گے تو ہم جب بڑی بڑی محفلوں میں جانا ہوتا ہے تو اب ٹینڈا پنڈا بچہ اچھا نہیں لگے گا. اب ماں کو بھی برا لگا, نہیں ٹینڈ کراؤ. اب پیر صاحب کہہ رہے ہیں میرا حکم ہے ٹینڈ کراؤ, ابا بھی کہہ رہے ہیں ٹینڈ نہیں کراؤ. اب وہ پیر صاحب کا حکم مان کے ایک دفعہ تو ٹینڈ کرا لی انہوں نے, دوبارہ پیر صاحب نے کہا ٹینڈ کراؤ. ماں اور ایک جھگڑا میرے پاس آیا, جھگڑا. میں نے کہا یار, میں نے کہا خدا کے بندے, جس باپ نے تمہیں پیدا کیا, کھلایا پلایا, جس ماں نے دودھ پلایا, وہ پیر کے مقابلے میں اس کو ویلیو کہہ رہے ہیں نہیں جی پیر صاحب روحانی ترقی کا ذریعہ ہیں, ماں باپ جسمانی ترقی کا ذریعہ ہے, تو روحانی ترقی کی ویلیو جسمانی ترقی سے زیادہ ہے. میں نے کہا محنت کس کی زیادہ ہے, محنت ساری زندگی محنت ماں اور باپ نے کی ہے, اور یہ روحانی ترقی میں سب سے پہلے تو ایمان ہے. ایمان کہاں سے ملا ہے, پیر صاحب سے ملا ہے, ماں باپ سے ملا ہے. ماں باپ کے گھر, مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے ہو, بیسک تو ماں باپ نے بنائی ہے. بچپن میں کلمہ ماں باپ نے سکھایا, بچپن میں مسجد کا تعارف, اگر ماں باپ یہ نہ کرتے تو پیر تو سمجھ میں ہی نہیں آنا تھا. ماں باپ کے احسانات اور پیر کے احسانات الگ الگ پلڑے میں رکھے جائیں. ماں باپ کے احسانات بہت زیادہ, اور ان کی محبت بھی پیر سے بہت زیادہ ہے. میں نے کہا آج ایکسیڈنٹ اللہ نہ کرے آپ کا ہو جائے, لوگ آپ کے پیر کو فون نہیں کریں گے, کہاں فون کریں گے, ابا اماں کو, بھائی بہنوں کو فون کریں گے. اور میں نے کہا پیر صاحب علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ, علاج بھی نہیں کریں گے اپنے خرچے پہ. جب بینک سے وہ خالی ہونا شروع ہوں گے نا آغا خان میں پیسے, یہ دے دنا دن پیسے, تو پیر صاحب ایک دو دفعہ ہو سکتا ہے دیکھے بولیں گے بھائی اپنے کوئی بھائی نہیں ہے تمہارا, کوئی باپ نہیں ہے تمہارا. اب آپ بولو پیر صاحب اطاعت تو میں آپ کی کرتا تھا, خرچہ آپ کریں گے, بولیں گے خرچہ وہ کرے گا جو تمہارا باپ ہے, تو پھر اطاعت بھی اسی کی ہوگی جو آپ کا باپ ہے. آئیے سمجھ میں. تو وہ اتنا زیادہ مسئلہ ہوا, اتنا مسئلہ ہوا. پھر شادی پیر صاحب سے پوچھ کے ہو رہی ہے, بیوی نے, تمہاری بیوی نے پیر صاحب کے ساتھ رہنا ہے, تمہارے باپ اور ماں کے ساتھ رہنا ہے اس نے. یہ مریدوں میں چل رہا ہے آج کل مارکیٹ میں. ابا پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا, بھائی پیر صاحب ہی کے چرنوں میں بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. پیر صاحب نے کہا یہاں شادی کرو, وہاں شادی ہو گئی. پیر صاحب نے کہا طلاق دے دو, طلاق دے دو. پیر صاحب نے کہا طلاق نہیں دو تو نہیں دو. ابا کہے گا پھر اسی کو آئی ڈی کارڈ میں اسی کو لکھوا لے اپنا باپ. یہ زیادتی ہے شریعت پہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ بہت آواز اٹھائی ہے, اللہ ان کو جزائے خیر. وہ ایسی چیزوں پہ آواز اٹھاتے تھے. ان کے الفاظ ہیں, لو بھائی پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور کے گئے. یہ ان کے الفاظ ہیں. پیدا کسی نے کیا, پالا کسی نے, اور ہو کسی اور. آپ اپنے ابا اماں کے سب سے پہلے ہو, باقی سب بعد میں ہیں. ہاں جن چیزوں کا تربیت سے تعلق ہے, شریعت سے تعلق ہے, اصلاح سے تعلق ہے, اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. شریعت سے جہاں تک تعلق ہے اس میں پیر صاحب کو فالو کیا جائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اگر پیر ایک الگ بات کا حکم دے, ماں باپ الگ بات کا حکم دیں, تو کس کو فالو کیا جائے گا؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو کسی بات کا آرڈر دے. وہ پیر ہی نہیں ہے, وہ تو خلاف شرع لے کے جا رہا ہے. پیر کے پاس جانے سے ماں باپ کی اطاعت کا جذبہ کم ہونے کے بجائے بڑھنا چاہیے, ماں باپ سے محبت کم ہونے کے بجائے بڑھنی چاہیے. اگر پیر سے بیعت ہونے کے بعد آپ کو اپنے ابا اماں فاسق و فاجر لگنا شروع ہو گئے, پیر صاحب تو ایسے خراما چلتے ہیں, کبھی آج تک کسی انٹی پہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. اور ایک ابا ہیں ٹھرکی, ابا بھی بعض ٹھرکی ہوتے ہیں, کوئی انٹی ایسی نہیں ابا آئے اور ابا نے ٹکٹی بانھ کے ان کو دیکھا نہ ہو. اگر پیر صاحب کے پاس بیٹھ کے ابا اور اماں سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں, محبت بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہے, اس پیر سے فوراً تعلق ختم کر دو. کیونکہ اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ کے دل میں سب سے زیادہ جگہ اپنی ماں اور اپنے باپ کی ہونی چاہیے.
اپنی ماں اور اپنے باپ کی جگہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے. پیر سے تعلق کے بعد مجھے یاد ہے میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو میرے دل میں اپنے باپ کی محبت بڑی ہے. حالانکہ ہمارے ابا کا تقویٰ کا معیار وہ نہیں تھا جو مفتی رشید احمد صاحب کا معیار تھا, لیکن ہمیں تعلق کے بعد اپنے ابا کی ویلیو بڑھنا شروع ہو گئی. کیوں؟ ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا, اپنے استاذوں کو دیکھا, یار وہ اپنے باپ کو اتنی ویلیو دیتے ہیں, حالانکہ ان کے والدین بیچارے عالم بھی نہیں تھے, کوتاہیاں بھی تھی ہوں گی ان میں. تو یہ جو ہے نا غیر اللہ کو خدا بنانا, اس میں بتوں کو بھی خدا بنایا جاتا ہے, کلچر کو بھی خدا بنایا جاتا ہے. مغربی گورے کو تو بہت سے لوگوں نے باپ بنا کے باپ سے بھی آگے کی چیز بنا لی ہے. ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ان کے فادر, ان کے پیرنٹس کون ہیں؟ انگریز ہے. جو لبرل طبقہ ہے نا ہمارا, ان کے تو فادر ہی وہی, ان کا باپ ہی وہی ہے. ان کے بس نہیں چل رہا کہ ہم کیا کریں, یعنی ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آتا, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارا انہی کو فالو کریں. تو میں ان سے کہتا ہوں کم وقتوں پورا فالو کرو, آدھا آدھا نہ کرو. یہ پیڑے کھانے کے لیے اسلام کو فالو کرتے ہیں جب اسلام میں پیڑے مل رہے ہوتے ہیں, باقی کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ اس پہ تو میں کئی بار بولتا رہتا ہوں, بھی میں نہیں جاتا, بھی میں تھوڑا پیر پرستی جو چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, اس پہ میں آج تھوڑی سی بات میں اور تھوڑی ڈیٹیل سے کروں گا. تو جس پیر کے پاس بیٹھنے سے 3 خرابیاں آ رہی ہیں نا, تو ایک خرابی تو یہ ہو گئی ماں باپ کی ویلیو بڑھنے کے بجائے کم. نمبر 2, مسجد کا امام برا لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ امام کا وہ لیول ہوتا نہیں بیچارے کا نا, وہ اتنے خلافتیں تھوڑی ملی ہوئی ہوتی ہیں اس کو, وہ خرامہ چل رہا ہے. اور تیسری بات, ایک تو والدین کا مسئلہ, دوسرا امام کا مسئلہ, تیسرا کیا بتایا تھا میں نے؟ ایک اور چیز بتائی تھی یار, ذہن سے نکل گئی. ہاں, تیسرا یہ کہ علماء کے بارے میں ظرف چھوٹا ہو رہا ہو بڑھنے کے بجائے, ایک مخصوص ذہنیت کے ساتھ مخصوص. مفتی رشید احمد صاحب تو اس کے بھی بہت خلاف تھے کہ یہ جو خانقاہوں میں مخصوص ٹوپیاں اور مخصوص کرتے, جو پیر صاحب نے ٹوپی پہنی ہے وہی ٹوپی آپ, جو پیر صاحب نے پاجامہ جس ٹائپ کا پہنا ہے وہی پاجامہ آپ کا, پیر صاحب نے جو کرتا پہنا ہوا ہے وہی کرتا آپ کا. یہ بھی دھڑے بندی ہے بھائی, جیسے سب مسلمان رہتے ہیں ایسے ہی رہو نا, ایک الگ سے کیوں اسٹائل بنایا ہوا ہے؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی پگڑی کا یہ اسٹائل نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارا پگڑی کا یہ مفتی رشید احمد صاحب کے بال اتنے بڑے, بولو نا, ہم ان سے بیعت تھے باقاعدہ صحیح طریقے سے, جسے پراپر مرید بولتے ہیں. 8 سال تو بالکل چپک کے ان کے ساتھ رہے ہیں, لیکن ہم نے بڑے بڑے بال رکھے, بلکہ ہم نے ٹنڈ کرائی, ان کے بال تھے, اور جب بال رکھے تو ان سے بھی بڑے رکھ لیے. ہر چیز میں الٹے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ کوئی بات نہیں یار, پیر اس لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. میرے شیخ ہیں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت دے, تو ان کا ایک شاگرد ہے. اب میرے شیخ جو مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں, ان کی عادت ہے سفید کرتا پہننا, دیکھا ہوگا آپ نے, زیادہ تر سفید کرتا پہنتے ہیں اور رومال بھی رکھتے ہیں. تو ان کے ایک شاگرد نے بھی یہی شروع کر دیا, سفید کرتا اور ہر وقت رومال. انہوں نے اس کو بلا کے ڈانٹا, تو ابھی جوان آدمی ہے, تیری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, کیا پیر بن کے بیٹھ گیا تو ابھی؟ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ اتنا عشق ہو گیا اپنے شیخ و مرشد دامت برکاتہم سے. وہی رومال آپ نے دیکھا ہوگا نا ان کی ویڈیو میں, سفید رومال ہوتا ہے. انہوں نے کہا بھائی کیا ہے, کیوں ٹوکا؟ اس لیے کہ ابھی حب جاہ پیدا ہوگا اس سے. نوجوانوں کی طرح رہو. بعض پیروں کو اتنی کم عمری میں خلافت ملتی ہے جب ان کے کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. تو جو کھیلنے کودنے کی عمر تھے اس میں پیر بن کے بیٹھ گئے تو تکبر پیدا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر چیز اپنی ایج کے حساب سے ہوتی ہے بھائی, جو ہو. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک نوجوان کو ہمارے دارالفتہ میں بٹھا دیا خدمت کے لیے. حضرت کو چاہیے تھا مستقل خدمت کے لیے ایک لڑکا جو گھر کے باہر کے سارے کام کرے. تو حضرت, مجھے یاد ہے وہ دن, اب حضرت تو بہت سخت وقت کے پابند تھے نا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ گھڑی کو دیکھتے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹائم صحیح بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. نہیں, یہ سمجھنا بہت مشکل, ڈیفیکلٹ بھائی. ان کا ٹائم تھا جیسے 10:30 بجے دفتر میں آفس میں تشریف لانے کا, تو دفتر میں آتے ہی وہ گھڑی دیکھتے تھے. ایک دن ہم سے پوچھا, میں نیا آیا تھا, کہتے ہیں نا نواں آیا ہے سونیا, پنجابی میں کہتے ہیں نا الٹی باتیں. جو نواں آتا تھا نا سونیا, وہ پتہ ہے چند غلطیاں کرتا تھا جس سے ہم پکڑ لیتے تھے کہ نواں آیا سونیا. ایک واش روم سے باہر آ کے لائٹ نہیں بند کرتا تھا, وہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ کیا ہے, مدرسے میں نواں آیا ہے یہ. دوسرا گملے میں تھوکتا تھا ایسے, بلغم جمع کر کے پھڑک کر کے گملے میں. ہم ہنستے تھے, ہم نے کہا نیا آیا ہے, کیونکہ ہمیں یہ حرکتیں وہاں ایسے تھی جیسے کفر, کہ گملے میں تھوک دیا. بھائی کیا کر رہا ہے, پاگل کا بچہ ہے, گدھا ہے تو, تھوکنے کی یہ جگہ ہے؟ اب عادت تو ہوتی ہے نا, ٹافی کھائی پنی اٹھا کے یوں پھینک دی. یہ ہمارے ہاں دارالفتہ میں یہ کیا سمجھا جاتا تھا؟ کفر بھی بواہ, جس میں کوئی تعویل ہے ہی نہیں. یعنی بہت عجیب لگتا تھا کہ ابھی کر کیا رہا ہے یہ. مفتی رشید احمد صاحب بہت ڈسپلن کے, نظم کے, صفائی کے بہت سخت پابند تھے وہ بھائی. اتنے پابند تھے 8 سال میں نے ان کے پاؤں کے تلوے پہ کوئی میل کا نشان نہیں دیکھا. سردے میں جاتے تھے تلوا تو نظر آتا تھا نا, تو اندازہ لگاؤ کیا صفائی اور کیا ستھرائی, اور باڈی بھی بڑی فٹ فاٹ تھی. امام 2-3 انہوں نے اس لیے نکال دیا کہ بھاری جسم کے, موٹے تھے وہ. حضرت فرماتے ہیں مجھے موٹا امام نہیں چاہیے, مجھے وحشت ہوتی ہے. تو مجھے امامت کے لیے رکھا اس لیے تھا, میں نائب امام تھا اور مولانا سلطان صاحب وہ
اصل امام تھے, دونوں باریک تھے. فرمایا امام پتلا ہوگا, رکوع میں جا کے رکوع سے اٹھے گا, فرمایا یہ جو بھاری بھاری ہوتے ہیں مجھے بہت وحشت سی ہوتی ہے. یعنی طبیعت کی ایک نفاست کی بات کر رہا ہوں, یہ نہیں کہ جو موٹا امام ہے اس کو نکال دو آپ, لیکن وہ کہتے تھے کہ جب یہ رکوع ہے مجھے وحشت ہوتی ہے, مجھے دبلا پتلا آدمی چاہیے امامت کے لیے. کیا چاہیے؟ بہت ان کو وحشت ہوتی تھی. موٹا امام یا موٹا, ایک مولوی صاحب کندھے پہ رومال رکھ کے نا منہ میں ایسے رکھ کے جا رہے تھے, حضرت نے ان کو دیکھا ہے, اتنی سخت تنبیہ کیا نا, فرمایا کیا پرسنالٹی کی واٹ لگا رہے ہو اپنی, کون سا ہے کہیں جانے کا. تھے مولوی, ٹھیٹھ مولوی, لیکن خاندانی تھے اور بڑے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تھی. وہیں جا کے تمہیں پتہ چلا یار از کالڈ بزرگ, اس طرح کے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے, ڈسپلن ہے. اور اتنی طبیعت میں نفاست, اتنے گملے پھولوں کے گھر میں بھی, گھر سے باہر بھی, اور پودوں کو پانی دیتے تھے خود سے روزانہ ڈیلی, صفائی ستھرائی. ایک طالب علم کی ٹوپی رہ گئی تھی اندر, حضرت ایسے لے کر آئے ہیں اتنی, اور تھوڑی سی گندگی کو حضرت جو بیان کرتے تھے نا, لوگ سمجھتے تھے شاید یہاں گٹر ابل رہے ہیں, جا کے دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ حضرت کی نظر میں بہت بڑی گندگی ہوتی تھی. تو اتنا ڈسپلن. تو جب دفتر میں آ کے گھڑی دیکھتے, ہم نئے آئے تھے, سونی ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. حضرت فرمایا بتاؤ میں گھڑی کیوں دیکھتا ہوں. ہم لوگوں نے تو بولا بھائی اس لیے کہ ٹائم پہ آئے کہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے کہ گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. میں ٹائم پہ آیا ہوں یہ دیکھنے کے لیے گھڑی صحیح ٹائم بتا رہی ہے کہ نہیں بتا رہی. اب آپ بتاؤ جو اتنے ڈسپلن کے پابند ہوں اور وغیرہ وغیرہ, تو اب ان کو ملازمت کے لیے بندہ چاہیے تھا, تو ایک نوجوان لڑکا دے دیا گیا کہ بھئی یہ خدمت کرے گا. اب حضرت تو گھر میں اپنے علمی کاموں میں مشغول ہیں, وہ کرسی پہ بیٹھا رہتا تھا. حضرت نے اس کو نکال دیا, بھاگ جائیں یہاں سے. حضرت نے فرمایا اس بیچارے کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, میں بتا رہا ہوں اتنے نفیس, لیکن ہر شخص سے اس کی ایج کے حساب سے معاملہ کیا جائے گا نا. فرمایا اس کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے, اس بیچارے کو یہاں لا کے باؤنڈ کر دیا, 6 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے ایسے بت بن کے. اس کو بولا جاؤ باہر کے لیے, والی جاب اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے. تو ہر شخص کی ایک ایج ہوتی ہے, عمر ہوتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود وقار آنا شروع ہوتا ہے. بعض پیر و مرشد ایسے ہیں, میں کہتا ہوں تمہاری کھیلنے کودنے کی عمر ہے, بھاگو دوڑو, گھڑ سواری کرو, شادیاں کرو. فی الحال فوکس کس کو کرو, خیر یہ ایڈ اضافی کر دیا, شادیاں ہر عمر میں کرو, اس کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. اس پہ پھر میں تفصیل